اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلامت رکھیے. چلیں آج ہم ویلکم ٹو ویک 9. آج ہمارا 9th کلاس ہے. ایک سیکنڈ انٹر کر دوں. آج ہمارا صحابہ کے کورس کا آج کیلیفورنیا اسلامک یونیورسٹی کے صحابہ کے کورس کا آج ہمارا 9th ویک ہے، یعنی لیسن نمبر 9 یا ویک 9 کہہ لیں. الحمدللہ پچھلے ویک میں لاسٹ ویک میں یعنی لاسٹ لیسن میں ہم نے 5 صحابہ اکرام کے متعلق سیکھا تھا. کسی کو یاد ہے کون کون تھے؟ نہیں یاد ہے؟ یاسر ابن رومی، یاسر ابن عمار سوری. آپ اگر نام فل نیم نہیں آتا اتنا ہی بول رہے ہیں. یاسر رضی اللہ تعالیٰ، سمیہ رضی اللہ عنہا اور عمار رضی اللہ، عمار ابن یاسر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب ابن سینان الرومی. آپ جو رومی تھی نا وہ جی صہیب. ہاں، تو 5 صحابہ ہو گئے جو ہم نے 3 تو ایک ہی فیملی کے تھے، میاں بیوی اور ایک صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک حمزہ ابن رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. پھر ہم نے اس وقت یہ بھی سٹارٹ کیا تھا 6 صحابی کو سٹارٹ کیا تھا جن کا نام تھا مصعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ ہم کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے. تو انشاءاللہ آج جہاں ہم نے چھوڑا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، وہ ہم آج ادھر سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. 1-2 سٹیپس پیچھے جا کے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کو میں نے بند بھی کیا تھا پھر بھی آن ہو گیا. تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی امی کا گھر چھوڑ کے، وہ تمام لگژری کو، تمام کمفرٹس کو، تمام عیش و آرام کو، عشرت کو چھوڑ کے جو کہ وہ انجوائے کیا کرتا تھا، کس طرح وہ سب چھوڑ کے وہ روانہ ہو گئے. اور انہوں نے یہ سب سے بڑی سیکریفائس دی. اور یہ بڑی بڑی سیکریفائسز انہوں نے کس کے لیے دی؟ اپنے لیے دی؟ نہیں، خود تو سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. تو کس کے لیے دی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دی. یہ بڑی سیکریفائسز انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دی، دین اسلام کے لیے دی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا اسی کے اینڈ میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جب وہ دوسرے صحابیوں کے سامنے بالکل پھٹے پھٹے کپڑوں میں جب پہنچے، نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ ان کے پاس کپڑے تھے ڈھنگ کے، کیونکہ وہ تو ایک جوڑے میں نکل گئے تھے، بہت ڈسٹریس تھے، بہت ہی زیادہ خستہ حالت میں کہہ سکتے ہیں. تو لوگوں نے جب ان کو اس خستہ حالت میں دیکھا تو وہ صحابی سب رونے لگ گئے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ اسلام کی خاطر چھوڑ دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی سکن کیسی ہو گئی تھی، کھردری ہو گئی تھی، جیسے لیدر ہوتا ہے، جیسے چمڑا ہوتا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا شاید اینڈ میں کہ اگر ہم کو بھی کوئی چیز اچیو کرنی ہے، اپنی زندگی، اپنی آخرت کے لیے کوئی چیز اچیو کرنی ہے، کسی چیز کو پانا ہے، کوئی ہمیں ایک سکسیس حاصل کرنی ہے، تو ہمیں بھی کچھ سیکریفائسز اپنی زندگی میں دینی پڑیں گی. اور وہ سیکریفائسز کیا ہے؟ وہ ہماری سیکریفائس ٹائم کا بھی ہو سکتا ہے، منی کا بھی ہو سکتا ہے، پیسوں کا بھی، اپنے ایفرٹس کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اکثر وہ سیکریفائس ہماری ڈیزائرز کا ہوتا ہے، ہماری جو خواہشات ہیں ان کو دبانا پڑتا ہے. یہ بہت بڑی سیکریفائس ہے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے. پیسے ہم دے دیں گے، وقت ہم خرچ کر دیں گے، لیکن ہم انرجی بھی لگا دیں گے، لیکن سب سے بڑھ کے یہ کہ جب ہماری خواہشات کی بات آتی ہے تو اس پہ ہم لوگ ان خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیکریفائسز کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اسپیشل ہے اور یہ ان کے کیریکٹر میں ہے کہ یہ اتنے سیکریفائسز دیتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ 10 سال تک مصعب بن عمیر جو ہیں وہ 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مسلمان اسلام کے لیے دعوت دیتے رہے، لیکن موسٹ آف مکہ جو ہے وہ سٹل ایسا تھا کہ وہ مسلمانوں کے اگینسٹ تھا، اسلام قبول نہیں کر رہا تھا. 10 سال ہو گئے، آپ دیکھیں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو. اس کے بعد کیا ہوا کہ منا سے
मदीना से मिना एक ग्रुप आया, स्मॉल ग्रुप एक आया, मदीना से मिना आया, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे एक बैत की. उसको क्या कहते हैं? बैतुल अक़बा. बैतुल अक़बा यानी द फर्स्ट प्लेज ऑफ अक़बा. वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे उन्होंने बैत दी, और गिनती के लोग थे, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की, ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे पास मदीना किसी ऐसे सहाबी को भेजें जो हमें इस्लाम के बारे में सिखाए. तो गैस करिए किनको चूज किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर को चूज किया. तो मुसअब बिन उमैर जो हैं वो सबसे पहले एज एन एम्बेसडर ऑफ इस्लाम, समझ ले, ही वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी हिजरत नहीं हुई है, ये हिजरत से पहले की बात है, ये 10वां साल है, और अभी हिजरत नहीं हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कहने पे मुसअब बिन उमैर को फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम बना के मदीना भेजा. उस वक्त मदीना का नाम यस्रिब था. तो ये भी आप देखें कि और बहुत सारे सहाबी थे जो कि मुसअब बिन उमैर से सीनियर थे, मतलब कि पहले मुसलमान बने थे, या वो ओल्डर थे, मच ओल्डर इन एज थे, या वो ज्यादा एक्सपीरियंस थे, लेकिन फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बदले किसको चुना? मुसअब बिन उमैर को चुना, क्योंकि मुसअब बिन उमैर का एक कैरेक्टर था, उनकी एक किरदार था, उनके ब्यूटीफुल मैनर्स थे, अखलाक उनका बहुत अच्छा था, और उनके पास नॉलेज भी थी, इल्म भी था, और उनका जो रेसिटेशन ऑफ द कुरान था वो भी बहुत ब्यूटीफुल था. इन सब के अलावा उनकी देखें, उन बहुत, मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो बहुत शार्प उनकी इंटेलेक्ट थी, यानी बहुत ज़हीन थे, बहुत वाइज थे, और बहुत हिकमत थी उनमें. तो मुसअब रदी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो एक नेचुरल कम्युनिकेटर थे. जब वो किसी को कोई चीज बोलते तो बड़े नेचुरली बोलते थे, उनको एक बोलने का तरीका आता था, उनके मैनर्स भी अच्छे थे, फिर कहने का तरीका एलोक्वेंट भी थे, तो इसलिए वो एक परफेक्ट दाई बन गए. दाई का क्या काम होता है? दाई का ये काम होता है कि वो लोगों को इस तरह से कम्युनिकेट करें कि उन्हीं लोगों में से हूं मैं, और उन्हीं लोगों को बता रही हूं. तो अगर मैं कहीं और की बातें लाके आपको बताना शुरू कर दूं, फॉर एग्जांपल, और मैं कहूँ कि नहीं फला चाइना में ऐसा हो रहा है या जापान में ऐसा हो रहा है, तो क्या आप लोगों को वो बात अपील करेगी? नहीं करेगी. लेकिन मैं चूंकि खुद पाकिस्तानी हूँ, आप लोग भी या पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी हैं, तो अगर मैं आप लोगों को कोई बात बोलूंगी तो मैं इन्हीं कंट्रीज का एग्जाम्पल दूंगी, हमारे अपने कल्चर का एग्जाम्पल दूंगी कि हमारे कल्चर में ये होता है. तो मेरे लिए फिर आप लोगों को दावा देना निस्बतन आसान होगा बनिस्बत इससे कि मैं किसी और को दूं जो कि हमारे कल्चर को नहीं बिलोंग करता है. तो मुसअब बिन उमैर जो है वो अपने काम को, अपने टास्क को बहुत अच्छी तरह समझते थे. उनको ये भी मालूम था कि वो एक बहुत ही सेक्रेड मिशन पे हैं, और वो लोगों को अपनी तरफ बुलाने के लिए नहीं गए, बल्कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए गए हैं. तो उनको, उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो जो नए जो नई मुस्लिम जो कम्युनिटी बनेगी, यानी जो इस्लाम में आएंगे, उनको भी, या आ चुके हैं और जो आएंगे, उनके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उनको देने में कामयाब रहे. जब वो मदीने पहुंचे, तो आपको पता है मदीने में तो कोई भी नहीं था उनका, तो किसके वो गेस्ट बने? वो गेस्ट बने असद बिन ज़ुरारा. असद बिन ज़ुरारा जो थे वो खजरज टाइप के थे, वो ट्राइब खजरज ट्राइब के थे. आपको पता है ना, वहाँ पर मेन दो थे, औस और खजरज. तो खजरज के ट्राइब के वो बिलोंग करते थे. तो ये दोनों जो है इकट्ठे निकलते थे और घरों में जाते थे, और जहाँ पर लोगों का कुछ इज्तिमा होता था, लोग जमा हुए होते थे, किसी किस्म की भी गैदरिंग थी, उसमें जाके वो उन लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, उनकी नबूवत के मुतालिक बताते थे, और इस्लाम के बारे में बताते थे, और कुरान पढ़ के सुनाते थे. अल्लाह के फजल से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मुसलमान होने लगे, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, और ये मुसअब रदी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत खुश करता था. वो बहुत खुश हो जाते थे कि इतने लोग मुसलमान बन रहे हैं. लेकिन वो तो खुश होते थे, लेकिन मदीना के जो लीडर्स थे, मदीना के जो बड़े बड़े चीफ्स थे, उनको बड़ा गुस्सा आने लगा. उनके लिए तो ये बहुत बुरी बात हो गई ना. तो ऐसे हुआ कि एक दिन मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो होस्ट थे असद रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो दोनों एक जगह पे बैठे हुए थे, एक ऑर्चर्ड में, एक बाग था, उसमें बैठे हुए थे, और उनके साथ कोई न्यू मुस्लिम्स बैठे थे जो कि इस्लाम के बारे में मजीद जानना चाहते थे, और ये उनको बता रहे थे इस्लाम के बारे में. उस वक्त एक
मदीने के एक बहुत बड़े नोटेबल वो थे, चीफ थे समझ लें, उनका नाम था, अब वो मुसलमान नहीं है, तो वो आए हैं, उनका नाम था उसैद इबन खुदैर। उसैद इबन खुदैर वो आ गए और आके अपनी नेज़ा उठा के ऐसे चलाते चलाते अपने नेज़े को बताते बताते आए। तो असद रदी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, उन्होंने मुसअब रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ये एक चीफ है अपने लोगों का और अल्लाह इसके दिल में सच्चाई डाल दे। मुसअब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े आराम से कामली और टैक्टफुली जवाब दिया, अगर ये बैठ जाता है तो मैं इनसे बात करूंगा, अगर ये खड़ा रहेगा तो बहुत मुश्किल होगा, ये आके बैठ जाए, हमें टाइम दे। तो वो जो उसैद आया था वो बड़े गुस्से में था, वो आके ना बुरा भला कहने लग गया, किसको? मुसअब रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी और असद रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी, दोनों को कहने लगे कि क्या आप लोग यहाँ पर आए ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो कमज़ोर लोग हैं, उनको आप लोग करप्ट कर दें, उनको आप लोग फसादी बना दें, उनको गलत रास्ते पे आप चला रहे हैं, आप उनको हमसे, आप ऐसा करें यहाँ से हमसे दूर हो जाएं, बस अगर आपने जिंदा रहना है तो आप हमारे यहाँ से चले जाएं। मतलब बेसिकली उनको थ्रेट दे दी कि अगर आप ये सब करेंगे तो आपको यहाँ रहने की इजाजत, हम इफ यू वांट टू स्टे अलाइव, ये भी कह दिया कि अगर आपने जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाएं। मुसअब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, उनके इस थ्रेट को, धमकी को उन्होंने बर्दाश्त किया, उनका अखलाक ही ऐसा था, उन्होंने स्माइल किया, एक वार्म फ्रेंड, ऐसे नहीं कि जैसे तन से स्माइल ऐसे करके नहीं किया, बल्कि ऐसे किया कि एक वार्म फ्रेंडली स्माइल करके उसैद से कहा, आप बैठेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, अगर आप खुश हुए जो कुछ भी हम कह रहे हैं और अगर आप सेटिस्फाइड हुए, अगर आप हमारी मिशन से मुतमईन हुए तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आया हम आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, आइंदा हम आपको कोई भी तबलीग नहीं करेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। उसैद ने कहा, ये तो बड़ी रीजनेबल बात है, ये तो सही बात है, मैं बैठ के सुन ही लेता हूँ, सुनने में क्या है। उसने क्या किया, बैठा, अपना जो नेज़ा था उसको गाड़ दिया, ऐसे जमीन पे गाड़ दिया और सुनना शुरू किया। मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको कोई ऐसी बात नहीं की कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और ये फोर्स नहीं किया किसी बात पे, कंपेल नहीं किया किसी बात पे, और उनको ये भी नहीं कहा कि तुम लोग काफिर हो, तुम लोग खराब हो, कुछ भी नहीं कहा, बस सिर्फ मेयरली उनको इनवाइट किया कि आप मेरी बात सुने। और देखें कितनी बड़ी बात है, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम चले जाएंगे और हम कोई और बात नहीं करेंगे, हम कोई फर्स भी नहीं करेंगे, हम किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे। मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया और कुरान भी रिसाइट करके सुनाया। अभी तो उसैद कुछ बोले भी नहीं थे कि उनके चेहरे से नजर आ रहा था कि उनका चेहरा जो है ना वो रोशन होने लग गया, उनको लग रहा था कि ईमान जो है उनके दिल में उतर रहा है। सुभान अल्लाह। देखें, एक ही मीटिंग में एक ही दफा थोड़ी सी बात करने से और मुसअब बिन उमैर के कहने से उनको क्या हुआ, अभी उन्होंने कुछ नबी को भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं, लेकिन उनके दिल में, और इतने सख्त तरीन दुश्मन थे, उनके दिल में ईमान उतरना शुरू हो गया। उसने क्या कहा, उसैद ने क्या बोला, ये कितने खूबसूरत अल्फाज हैं और ये कितनी सही बात है, कितनी सच्ची बात है। तो अगर इस दीन में, अगर इस रिलीजन में अगर मैं एंटर करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखें, अभी से वो राजी हो गया। तो मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आप नहाइए, अपने आप को पाक कीजिए और अपने कपड़ों को पाक कीजिए, और फिर आप शहादा डिक्लेयर कर लीजिए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लीजिए, अशहदु ला इलाहा इल्ला अंत, ये कर लें और आप नमाज पढ़ लें। तो आप नमाज भी पढ़ लें। देखिए, ये भी कहा क्योंकि जब नमाज पढ़ेंगे तो उनके अमल में भी एक चीज ऐड हो जाएगा, एक तो जुबान से वो कह रहे हैं और ऊपर से अमल भी कर रहे हैं। उसैद वहां से गए, इस गैदरिंग से थोड़ी देर के लिए वो एब्सेंट रहे, थोड़ी देर के बाद वो वापस आए वहां पर। आपको पता है ना, इस गैदरिंग में सिर्फ ये दोनों नहीं थे, बल्कि नए मुसलमानों को ये लोग पढ़ा रहे थे। उस गैदरिंग से वो चले गए और थोड़ी देर के लिए एब्सेंट रहे और थोड़ी देर के बाद वापस लौटे। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने आके शहादा इनके सामने ले लिया, और इसके बाद जब चूंकि वो चीफ थे अपनी ट्राइब के, तो जैसे उन्होंने शहादा लिया तो उनकी पूरी ट्राइब, उनका पूरा कबीला जो है वो भी मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का करना है। फिर उसने खुद, उसैद ने खुद, फिर वो भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बन गए, उन्होंने खुद जो है मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि यहाँ पर एक शख्स है, अगर वो इस्लाम ले आएगा, अगर वो आपको फॉलो करेगा तो उसकी ट्राइब के भी जितने लोग हैं वो सब भी आपको फॉलो करेंगे, तब सब जैसे मेरी ट्राइब मुसलमान हो गई इसी तरह उसकी ट्राइब भी हो जाएगी। मैं
آپ کو میں ان کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، میں خود جاتا ہوں اور ان کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں. اور اس شخص کا نام ہے سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ کو جب اسید نے بھیجا تو وہ جب آئے انہوں نے آ کے بھی مصعب بن عمیر کو سنا، وہ بھی کنونس ہو گئے، وہ بھی اطمینان ہو گیا ان کو بھی، وہ بھی مطمئن ہو گئے، انہوں نے بھی شہادہ لے لیا. سبحان اللہ، دیکھیں یہ ایک ہی دن میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور مدینے کے ایک اور کہتے ہیں نا عزت دار خاندان ان کے جو ہوتے ہیں یا چیفز ہوتے ہیں یا نوبلز ہوتے ہیں، ان میں ایک اور ہے، یہ سعد بن معاذ تھے، ان کا نام ہے سعد بن عبادہ. سعد بن عبادہ یہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی آ کے شہادہ لے لیا. جب مدینے کے لوگوں نے یہ دیکھا آپس میں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو کہنے لگے اگر اسید ابن خدیر، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ یہ سب نے نئی ریلیجن کو ایکسیپٹ کر لیا، یہ سب مسلمان ہو گئے، تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ وائی کین ناٹ وی فالو؟ چلے جاتے ہیں ہم بھی مصعب بن عمیر کے پاس اور جا کے اور ہم بھی شہادہ لے لیتے ہیں. تو اس طرح سے الحمدللہ اسلام بالکل جلدی جلدی ریپڈلی پھیلنے لگا، آلموسٹ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو گیا. تو دیکھیں یہ وہی فرسٹ امبیسڈر آف اسلام تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا تھا، اور انہوں نے جو چنا تھا ان کی وہ بیسٹ چوائس تھی. جس طرح مصعب بن عمیر گئے اور وہ کامیاب رہے، اس طرح پتہ نہیں اور کوئی ہوتا بھی کہ نہیں ہوتا. تو مرد، عورت، چھوٹا بڑا، بوڑھا بچہ، سب لوگ جو ہیں غریب امیر سب لوگ آنے لگے اور آ کے مصعب بن عمیر کے ہاتھ پہ شہادہ لینے لگے، اور سب کے سب جو ہے انہوں نے کہا ہم مسلمان ہو گئے. اب یہ دیکھیے تاریخ کا ایک بہت بڑا ٹرن تھا، سمجھ لیں کہ تاریخ جو ہے، ہسٹری جو ہے، اٹ ہیڈ چینجڈ فار ایور. اور یہ کیوں چینج ہوا؟ سمجھ لیں کہ ابھی جب ہجرت مدینہ ہوگی، جب مکے سے لوگ مدینہ آئیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیاری کر دی. تو مدینہ جو ہے وہ اب نیا کیا بننے والا تھا؟ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو وہ ایک نئی اسلامی ریاست بن جائے گی. ابھی تک تو وہ وہاں اسلام نہیں تھا، اب اسلامی ریاست بن جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کر دی. اچھا، مصعب بن عمیر جو ہیں وہ پھر ابھی سال بھی نہیں ہوا تھا ان کو کہ وہ واپس مکے چلے گئے حج کے سیزن میں. لیکن جب وہ خود گئے مکے سے ہی آئے تھے، جب وہ خود مکہ واپس جا رہے تھے تو اپنے ساتھ 75 یعنی 75 مسلمانوں کو مدینہ سے لے کر گئے. وہ 75 مسلمان جو ان کے ساتھ گئے تھے وہ سب مصعب بن عمیر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے عقبہ میں. اور عقبہ کہاں پر ہے؟ مینا کے پاس ہے، وہاں پر ملے. اور وہاں پر آپ کو یاد ہے فرسٹ پلیج آف عقبہ تھا، اب انہوں نے سیکنڈ پلیج آف عقبہ یہاں پر لیا. وہ تھوڑے سے لوگ تھے، گنتی کے لوگ تھے، اب 75 لوگ مصعب بن عمیر کے ساتھ تھے. ان سب نے جا کے بیعت دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اور انہوں نے یہ کہا، اس میں کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قیمت پہ ایٹ آل کاسٹ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ڈیفینڈ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایشورنس دی کہ اگر وہ اپنے اس وعدے پہ، اپنے اس بیعت پہ اگر وہ ثابت قدم رہے تو، اور ان کا ایمان مضبوط رہا، تو ان کے لیے جنت سے کم کوئی ریوارڈ نہیں ہے. مطلب ڈیفینیٹلی آپ لوگ جو آئے ہیں، آپ لوگوں نے بیعت دی ہے، آپ اگر اپنے بیعت پر قائم رہیں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں تو آپ لوگوں کے لیے جنت از ایشورڈ. بس آپ شور جنت میں جائیں گے. تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیکنڈ پلیج آف عقبہ کے بعد، سیکنڈ پلیج آف عقبہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے پھر اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ کہہ دیا، ان کو یہ انسٹرکشن دے دیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اب آپ لوگ مدینے کے لیے ہجرت کر سکتے ہیں. یہی وہ بہت ہی ڈیسائسو گھڑی تھی، یہی وہ موقع تھا کہ جب جو سب سے بڑی ہجرت ہے وہ سٹارٹ ہوئی. اور جب وہ ہجرت سٹارٹ ہوئی تو اس وقت مصعب بن عمیر، اور آپ کو یاد ہے ہم نے ایک اور کے متعلق پڑھا تھا، سب سے پہلے کون گئے تھے؟ عبداللہ بن ام مکتوم، یاد ہے جو بلائنڈ تھے صحابی، جو نابینا تھے. یہ دونوں جو ہیں سب سے پہلے ہجرت کے لیے لیڈ کر کے اپنے مسلمانوں کو لے کے مکے سے مدینہ روانہ ہوئے. اور آپ کو یاد ہے عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ بھی بہت قرآن بیوٹیفلی ریسائٹ کرتے تھے، اور یہ بھی مصعب بن عمیر بھی. تو جب یہ لوگ مدینہ پہنچے، راستے میں بھی وہاں پہنچ کے بھی انہوں نے لوگوں کا دل جیت لیا. اور جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو لوگ اتنے خوش ہوتے تھے ان کو پڑھ کے کہ ان کو مزہ آ جاتا. ابھی بھی آپ دیکھیں، مجھے اور آپ کو بھی دیکھ لیں کہ جب ہم کسی اچھے قاری کو سنتے ہیں،
قاری سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے دل کو کوئی آواز اچھی لگتی ہے، کوئی ریسیٹیشن اچھی لگتی ہے تو دل چاہتا ہے انہی کو سنتے رہیں، انہی کو سنتے رہیں. کوئی اچھی تراویح پڑھاتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے اس تراویح کے لیے ہم دور بھی جائیں لیکن ان کی تراویح سنیں. پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے. تو مصعب بن عمیر جو ہیں جب وہ دوبارہ اب مدینہ چلے گئے تو وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا، میجر رول پلے کیا. کس چیز کے لیے؟ کہ اس کمیونٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، اس کمیونٹی کو اسلام کے لیے بلڈ کرنے کے لیے، اور سب کی مدد بھی کرتے تھے. تو ان کا نام ان لوگوں نے کیا رکھ دیا؟ مصعب الخیر. مصعب بن عمیر کے بدلے مصعب الخیر، اس کا مطلب مصعب دا بیسٹ، دا گڈ. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے مدینہ، اس کے بعد کی بات ہے کہ اب غزوہ بدر ہوئی. جب غزوہ بدر ہوئی تو اب اس کا قصہ بہت ہی، آپ غور سے سنیے، یہ بہت ہی مطلب سبق والا قصہ ہے، سبق آموز قصہ ہے. کہ جب غزوہ بدر اوور ہوئی تو اس میں قریش اور مسلمانوں کے درمیان تھی نا لڑائی. یہ لوگ مدینے سے گئے تھے بدر پہ اور وہ لوگ آئے تھے مکے سے. اب بہت سارے لوگ قریش کے جو ہیں وہ پرزنرز آف وار بن گئے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے کہا ان کی بہت اچھی ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا بہت خیال رکھنا ہے، ان کو اچھا کھانا دینا ہے، اچھا پہننے کو دینا ہے. اور یہ وہ قیدی نہیں ہے جو ہم یہاں پر سمجھتے ہیں قیدی ہیں. اسپیشل انسٹرکشنز تھے کہ ان کو بہت اچھی طرح ٹریٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے. ان قیدیوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عزیز ابن عمیر. آپ گیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ابن عمیر ہیں اور مصعب بھی بن عمیر. یہ ابو عزیز جو ہے ابو عزیز ابن عمیر، یہ مصعب بن عمیر کے بھائی تھے. اب ابو عزیز خود کس طرح یہ سٹوری بیان کرتے ہیں وہ آپ سن لیجئے. وہ کہتے ہیں، ابو عزیز جو ہے وہ مصعب بن عمیر کے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک انصار کے گروپ میں تھا، میں قید میں تھا لیکن انصار کے گروپ میں تھا. جب وہ کھانا کھاتے تھے تو مجھے بھی کھانا دیتے تھے، لنچ کھا رہے ہوں یا ڈنر کھا رہے ہوں، اور وہ مجھے روٹی دیتے تھے اور کھجور دیتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو بہت اچھے، ان کے اسپیشل انسٹرکشن تھے کہ بہت اچھا سلوک کرنا. تو کہتے ہیں مجھے بہت اچھا کھانا دیتے تھے اور خود جو بھی ہے وہ کھا لیتے تھے. اس میں یہ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی مصعب جو ہے وہ میرے پاس سے گزرا. جب وہ میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے جو انصار کے جو بندہ تھا، انصار کے جو صحابی تھے جن کے پاس میں قیدی تھا، جو مجھے مطلب ایک بندے کے پاس قیدی ہیں لیکن سب مل کے کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں جن کے پاس میں قیدی تھا ان سے کہا کہ اس شخص کو ذرا ٹائٹ باندھ کے رکھنا، ٹائی ہم فرملی، اس کو ٹائٹ باندھ کے رکھنا، مطلب چھوٹنے نہ پائے. مطلب یہ نہیں کہ اس کو تکلیف میں رکھنا، یہ نہیں کہ ٹائٹ باندھنے کا مطلب ہے رسی زور سے کھینچو اور اس کو خوب زیادہ تکلیف ہو جائے، یہ نہیں، تکلیف تو دے ہی نہیں سکتے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. انہوں نے کہا اس کو فرملی رکھنا، یہ کہیں بھاگ نہ جائے، کیونکہ اس کی جو ماں ہے وہ بہت امیر ہے. اب آپ کو پتہ ہے اس کی ماں کا مطلب یہ ہے مصعب بن عمیر کی ماں. کہتے ہیں اس کی ماں جو ہے وہ بہت امیر ہے اور وہ بہت اتھارٹی والی ہے، تو وہ تمہیں اچھا اس کے بدلے میں رینسم دے گی. اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو، یہ بھاگ جاتا ہے، تو پھر آپ کو رینسم سے آپ محروم رہ جاؤ گے. ابو عزیز نے جب یہ سنا تو اس کو اپنی کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا. دیکھا یہ کیا؟ اس نے مڑ کے اپنے بھائی سے کہا، مصعب بن عمیر کو حیرت میں کہا، میرے بھائی کیا یہ تم کہہ رہے ہو، یہ انسٹرکشنز دے رہے ہو میرے متعلق؟ Is this your instruction؟ اس کو پوچھ رہے ہیں concerning me، میرے متعلق آپ کہہ رہے ہو جبکہ میں تمہارا بھائی ہوں. مصعب بن عمیر نے کہا ہاں، یہ جو انصار ہے یعنی یہ میرا بھائی ہے، آپ نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو آپ کی ایک جو ٹرائبلزم تھی اس سے آپ کی کمپلیٹ بریک ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے خونی بھائی نہیں ہو، خونی بھائی تو رہو گے، اس کو تو کوئی نہیں چینج کر سکتا ہے، لیکن اس وقت بھائی کا مطلب یہ کہ ہم دونوں ایک ہی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہم تمام مسلمان جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ بھائی ہیں یا بھائی بہن ہیں، مطلب آپ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے ہیں جیسے سگے بھائی اور سگی بہنیں ہوتی ہیں. اور اگر وہ فیتھ چھوڑ دے، کوئی ایمان چھوڑ دے، تو آپ ان سے دور ہٹ جاتے ہو. تو وہ جو ہے یہ ایک نظر آتا ہے کہ اگر ایک ایمان اور کفر کی جنگ ہو رہی ہو، ایمان اور کفر کی اگر لڑائی ہو رہی ہو، تو اس میں کون زیادہ کس کی سائڈ پہ ہوگا. مطلب یہ ہے اگر آپ کا بھائی کفر میں ہے اور آپ ایمان میں ہیں تو آپ کی
جو تمام جو ٹائز ہیں، جو آپ کی جو ریلیشن شپ ہے، کس کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ ہوگی؟ فیتھ کے ساتھ ہوگی، ایمان والے کے ساتھ ہوگی، بھائی کے ساتھ نہیں ہوگی. تو ٹائز آف کنشپ جو ہیں وہ تو رہیں گی اپنی، لیکن اس سے بڑھ کے جو ایمان کی ٹائز ہیں وہ اس سے زیادہ مضبوط ہیں. یہ یاد رکھیں، ہمیں بھی اپنے لیے یاد رکھنا ہے. تو ان کا ایمان جو تھا، مصعب بن عمیر کا جو ایمان تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا، وہ اس طرح سے جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھا تھا. نوح علیہ السلام نے یہی سمجھ لیا تھا کہ جو اب، اور یہی ہوا جا کے، انہوں نے کہا جو لوگ میری بوٹ میں آ گئے ہیں، جو سوار ہو گئے ہیں، وہی میری فیملی ہے. کیونکہ ان کا بیٹا، ان کی بیوی تو پیچھے رہ گئے، بیٹا تو ان کے سامنے ڈوب گیا، بیوی رہ گئی، وہ بھی سبھی غرق ہو گئے نا. نوح علیہ السلام کا تو پورا جو بھی قوم تھی پوری کی پوری غرق ہو گئی تھی نا. کون لوگ بچے؟ وہی لوگ جو ان کے ساتھ بوٹ میں سوار تھے. تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب یہی میری فیملی ہے، یہیں سے ہم آگے بڑھیں گے. وہ پرانی فیملی جو وہ رہ گئی. تو ایمان اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور مصعب بن عمیر جو ان کا ایمان بھی اتنا ہی اسٹرانگ تھا کہ وہ سمجھ گئے کہ اگر اللہ کے اگینسٹ آپ لڑ رہے ہیں، اللہ کے دین کے اگینسٹ آپ لڑ رہے ہیں، تو آپ میری فیملی نہیں ہو سکتے. یہ بات ہے، میرا کوئی پرسنل غرض نہیں ہے، لیکن آپ اگر اللہ کے دین کی سائٹ پہ ہیں، آپ نے اللہ کے دین کو ایکسیپٹ کر لیا، تو آپ میری فیملی ہیں. اچھا، یہ تو غزوہ بدر کے بعد تھی. غزوہ احد کے بعد پھر کیا ہوا؟ غزوہ احد میں کیا ہوا کے بعد نہیں، غزوہ احد کے دوران کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بلایا اور کہا کہ یہ بینر، یہ فلیگ جو ہے، اسلام کا جو فلیگ ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. آپ کو یاد ہے نا غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ جب شروع میں جب غزوہ جب بیٹل سٹارٹ ہوئی، تو اس وقت کیا تھا؟ مسلمانوں کو اپر ہینڈ تھا، وہ لوگ جیت رہے تھے. لیکن پھر کیا ہو گیا؟ آپ کو یاد ہے وہ جو تیر انداز تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا، اور ان کو کہا تھا کہ یہاں سے مت ہلنا چاہے جو کچھ بھی ہو، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرڈرز کو وائلیٹ کیا، ان کی نافرمانی کی، اور انہوں نے اپنی وہ جو اسٹریٹجک پوزیشن تھی، جو بہت امپورٹنٹ پوزیشن تھی، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا تھا، تقریباً 50 تیر اندازوں کو، وہ چھوڑ کے چل پڑے. کیوں چل پڑے، بھاگے؟ کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ اب تو کافر بھاگ رہے ہیں، مشرکین بھاگ رہے ہیں، تو اب ہمیں یہاں سے مال غنیمت مل جائے گا، تو ہم بھی بھاگیں. اور اس وقت کوئی ایسے رولز نہیں تھے کہ اس وقت جس کو جو ملتا تھا وہ لے لیتا تھا، تو وہ لوگ بھاگے اس کے پیچھے. اب دیکھیں، وہ لوگ غزوہ احد کے لوگ جو بھاگے تھے، وہ بھی صحابی تھے نا، لیکن وہ بھاگے دنیا کے پیچھے، اور یہ اس دنیا، اس مال و دولت کے پیچھے بھاگے جو کہ مصعب بن عمیر چھوڑ کے آئے تھے پیچھے. مصعب بن عمیر کے پاس مال و دولت سب کچھ تھا، آپ کو یاد ہے نا، لیکن وہ اس کو مکے میں چھوڑ کے آئے تھے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس مال و دولت کے پیچھے بھاگے. جب دشمن نے یہ دیکھا، مشرکین نے یہ دیکھا کہ ان کے پیر اکھڑ، یہ لوگ جو ہیں پیر اکھڑ تو نہیں گئے تھے، سوری، یہ لوگ مال و دولت کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے تھے، مال غنیمت کے پیچھے، تو انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا. آپ کو یاد ہے خالد بن ولید اس وقت تھے، اور انہوں نے ان کو پیچھے سے لے جا کے اور انہوں نے اٹیک کر دیا. تو مین آبجیکٹو ان کا کیا تھا کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبضے میں کر لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ہم پکڑ لیں یا ہم مار ڈالیں. بس یہی ان کا ایک ہی مشن تھا اس وقت. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ریئلائز کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس وقت خطرے میں ہے، بہت زیادہ خطرے میں ہے. اور ان کو یہ بھی رومرز، آپ کو یاد ہے نا، رومرز پھیل گئے تھے، کہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مار ڈالا. تو وہ بہت ہی ڈارک مومنٹس تھے، سمجھ لے ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ایک ایسا کریٹیکل مومنٹ تھا کہ ان کو جب پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، ان کے پیر اکھڑنے لگ گئے. لیکن اس وقت مصعب بن عمیر نے دیکھا، او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی زندہ ہیں، اور لوگ ان کو اٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ اب لوگ بھاگنے لگے مال غنیمت کی طرف. تو انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے گھوڑے کو اتنا تیز چلا کے لے گئے جتنا وہ چلا سکتے تھے، اور انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، ان کے آگے ڈھال بننے کی کوشش کی. اچھا، یہ ڈیسیژن انہوں نے کتنی دیر میں لیا؟ ان کو یہ ڈیسیژن ایک کہتے ہیں نا، ایک سیکنڈ بھی نہیں، سپلٹ سیکنڈ میں ان کو یہ کرنا پڑا، اسی مومنٹ، اسی لمحے، کہ میں اپنی جان بچاؤں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچاؤں. کون زیادہ مجھے پسند ہے؟ میری جان مجھے زیادہ پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ پسند ہے؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. یہی ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے، ایگزیکٹلی ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، ہمیں یہ کمانڈ کرتا ہے، ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ہر چیز سے اور ہر شخص سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنے آپ سے بھی زیادہ.
اب میں اور آپ سوچیں کہ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے، کیا ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ کے، اپنی ڈیسیشنز کو چھوڑ کے ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے تو میں سب چھوڑ کے میں نے وہی کرنا ہے؟ تھوڑی سی سیلف اسیسمنٹ اپنی کر لیں، تھوڑی سی اپنے آپ کا تجزیہ کر کے دیکھیں ایک دن میں ہم کتنے ڈیسیشنز لیتے ہیں، چاہے ہم گھر پہ ہوں، چاہے ہم جاب پہ ہوں، چاہے ہم شوہر کے ساتھ ہوں، چاہے ہم فرینڈس کے ساتھ ہوں، چاہے ہم بچوں کے پاس ہوں، ہم کتنے ڈیسیشنز ایک دن میں لے لیتے ہیں؟ کیا ہم اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ صحیح کر رہی ہوں یا نہیں؟ کسی بچے کی شادی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، زیادہ تر جو ہم گڑبڑیں کرتے ہیں نا وہ ہم یا تو جاب پہ کرتے ہیں، بزنس پہ کرتے ہیں کہ کیا کوئی بات نہیں، یہ بزنس بہت اچھا بزنس ہے، اس کو لے لیں، یا ہم اپنے بچے کی شادی پہ کر لیتے ہیں، خیر ہے شادی ہے کیا کریں، بچہ نہیں مان رہا ہے، بیٹی نہیں مان رہی ہے، بیٹا نہیں مان رہا ہے، اور یا تو جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نہیں کوئی بات نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بدعت ہے لیکن اب کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے، میرے سسرال والے کیا کہیں گے، میرے میکے والے کیا کہیں گے، میری فرینڈس کیا کہیں گی، لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے ایک قرآن خوانی بھی نہیں رکھی، تم نے یہ بھی نہیں رکھا، تم نے ایک سویم بھی نہیں رکھی، اس قسم کی باتیں. تو اور پھر وہ شادی کے وقت کہیں گے تم نے یہ مہندی کی رسم نہیں رکھی. مہندی کی رسم یعنی مہندی لگانا ٹھیک ہے، لیکن وہ جو رسمیں کرتے ہیں کفار کی طرح وہ. تو کبھی کبھی وہ ڈیسیژن جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایتھیکل ہے یا ان ایتھیکل ہے، مطلب اس میں اسلام کا اتنا نہیں آ رہا ہوتا ہے، صرف یہ کہ یہ صحیح بات ہے ہم کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہے اخلاقی طور پہ، اصولی طور پہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ڈیسیژن ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈیسیژن یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے کہ بدعت ہے، ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں کہ بدعت کو فالو کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی یہ ڈیسیژن ایون حرام اینڈ حلال کا ہوتا ہے، ہم حرام کر رہے ہیں کہ حلال کر رہے ہیں. کیا ہم یہ سب سوچتے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کی اپنی خواہشات کی زیادہ پیروی کرتے ہیں اور زیادہ اپنے آپ کو محبت کرتے ہیں یا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو یہ سوال میں آپ کو جواب دینے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں ان سوالوں کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اپنے پاس بھی رکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی یہی بات بتا دیں کہ دیکھیں جب بھی کوئی فیصلہ کریں آپ دیکھیں ایتھیکل ہے ان ایتھیکل ہے، یہ بدعت ہے کہ سنت ہے، یہ حرام ہے کہ حلال ہے. جب بھی آپ فیصلہ کرنے جائیں یہی سوچ لیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، اس پہ ہم چل رہے ہیں یا اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. تو اس وقت مصعب بن عمیر جو ان کو 100% وہ شور تھے، فور شور ان کو پتا تھا کہ میں کسی اور سے یا کسی چیز سے اپنے آپ کو زیادہ نہیں پیار کرتا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا ہوں. انہوں نے کیا کیا؟ مصعب بن عمیر نے جو بینر تھا، وہ جو جھنڈا تھا، اس کو ہوا میں زور سے اٹھایا اور تکبیر کہی، اللہ اکبر، اور انہوں نے بینر اٹھایا اور ایک ہاتھ میں ان کا بینر تھا اور ایک رائٹ ہینڈ میں ان کا بینر تھا اور لیفٹ ہینڈ میں ان کی تلوار تھی. اور اس طرح وہ، شاید میں غلط بھی کہہ رہی ہوں لیکن ایک ہاتھ میں ان کا بینر تھا، ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ قریش کی فوج کے اندر گھس گئے، تلوار لے کے بینر لے کے گھس گئے. اور گھسے اس طرح سے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح جو سامنے سے لوگ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کے لیے، ان کو یہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر لیں، ادھر سے اٹینشن ہٹا کے اپنی طرف اٹینشن لے کر آئیں. کون ایسا کرے گا؟ دیکھیں کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا. ایک تو بینر پکڑنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، ڈائریکٹلی گئے اور ان کی فوج کے بیچ میں گھس گئے تاکہ لوگ ان کو اٹیک کریں، ان کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں اور اٹیک کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچنے کا موقع مل جائے. ایک قریش کا جو گھوڑ سوار تھا وہ نزدیک آیا اور اس نے ان کا رائٹ ہینڈ کاٹ ڈالا. اب ان کا رائٹ ہینڈ کٹ گیا، مصعب بن عمیر کا رائٹ ہینڈ کٹ گیا. آپ نے پہلے بھی سنا ہے، کچھ صحابیوں کے ساتھ یہ ہو چکا تھا. تو ان کو سنا گیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ قرآن کے الفاظ دہرا رہے تھے. قرآن کے کون سے الفاظ دہرا رہے تھے؟ ایک آیت کا ایک پارٹ کہہ رہے تھے جو کہ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیا نمبر 144، سورہ نمبر 3 آیا نمبر 144 دہرا رہے تھے، وما محمد الا رسول، کہ محمد صرف رسول ہیں، وہ رسول کے علاوہ نہیں ہے کچھ بھی. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی شورلی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. افئن مات، تو اگر وہ فوت ہو گئے، او قتلا، یا وہ مارے گئے، یا تو مطلب ان کو موت آ گئی یا وہ مارے گئے، ان قتلا انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا
آپ اپنے ہیلز پہ، عقاب کہتے ہیں ہیلز کو، کیا آپ اپنے ہیلز پہ دوبارہ ٹرن ہو جائیں گے؟ آپ مڑ جائیں گے؟ یعنی مڑ کے کہاں جائیں گے؟ آپ کفر میں داخل ہو جائیں گے؟ وہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا رہے تھے، اپنے آپ کو دوہرا کے کہہ رہے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر وہ شہید بھی ہو گئے تو بھی یہ اسلام کا ساتھ نہیں، اسلام میں ہی رہیں گے اور اسلام کی خاطر لڑتے رہیں گے. اپنی ڈیڈیکیشن جو اسلام کی ہے اس کو ریمائنڈ کراتے رہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ پیار کرتے تھے، اتنا زیادہ اسٹرگل کر رہے تھے ان کے لیے، لیکن اصل بات کیا تھی؟ ہی واز اسٹرگلنگ فار دا سیک آف اللہ. وہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے تھے. کیوں محبت کر رہے تھے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہے تھے. کیوں؟ ان کی سائٹ پہ تھے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو اصل کس کا ہے؟ اصل ہمارا جو دین ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے لیے کرو، اللہ کے دین کے لیے کرو. اور وہ آپ کس طرح کریں گے؟ اس طرح کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اسی راستے پہ چل کے. تو اللہ کے حکم کو وہ سب سے سپریم بنانا چاہ رہے تھے. اس کے بعد ان کا لیفٹ ہینڈ بھی کاٹ دیا کسی نے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے جو دونوں ہاتھوں کی جو سٹمپس ہیں، اب یہاں سے ہاتھ کٹے ہوئے، آپ کو پتہ نہیں میں دکھ رہی ہوں کہ نہیں دکھ رہی ہوں، یہاں سے ان کے ہاتھ کٹے ہوئے، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح یہ جو سٹمپس ہیں اپنے ہاتھوں کے، اس کو انہوں نے ایسے کر کے اور انہوں نے بینر کو یعنی اس جھنڈے کو پکڑے رکھا، اس کو پکڑے رکھا. اور ساتھ ساتھ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے، ریپیٹ کرتے جا رہے تھے کہ محمد اللہ کے ایک میسنجر ہیں، اور اس سے پہلے بھی میسنجرز آئے، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. یعنی اپنے دین کا بار بار اپنے آپ کو وہ ریمائنڈ کرا رہے تھے. فائنلی یہ ہوا کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نیزہ کسی نے مارا، وہ گر گئے، اور ساتھ ہی اسلام کا جو جھنڈا تھا وہ بھی گر گئے. تو مصعب بن عمیر جو ہے وہ انہوں نے شہادت حاصل کر لی. کب حاصل کی؟ غزوہ احد میں حاصل کی. جب غزوہ احد ختم ہو گئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ پورے میدان جنگ کا جائزہ لے رہے تھے. تو ان کے جب وہ دیکھتے جا رہے تھے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو ان کو بہت رونا آ رہا تھا، بہت دکھ ہو رہا تھا، بہت غم تھا ان کو. اور جتنے بھی شہداء تھے احد کے، جب ان کو دفن کر رہے تھے تو وہ بہت بہت زیادہ دکھی تھے. لیکن جب وہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی پہ پہنچے تو وہاں بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے. وہاں ان کو سب یاد آیا، مصعب بن عمیر کی وہ بات یاد آئی، اور وہ وقت یاد آیا کہ جب مصعب بن عمیر مکے میں تھے، جب وہ ایک ینگ لڑکے تھے. آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں آپ کو کیا بتایا تھا؟ پچھلے ویک جب بتایا تھا، بہت رچ تھے، بہت سٹائلش تھے، بہت ایلیگنٹ تھے، اور وہ ٹاک آف دا ٹاؤن تھے. وہ جو فیشن شروع کرتے تھے وہ فیشن لوگ اپنانے کی کوشش کرتے تھے. لوگ ان کو دیکھنے کے لیے باہر کھڑے ہوتے تھے کہ وہ مصعب بن عمیر آ رہے ہیں، ان کو دیکھو. یعنی صرف ان کے سٹائل کو، ان کے کپڑوں کو، ان کے جوتوں کو، ان کی خوشبو کو وٹنس کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے تھے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آیت ریسائٹ کی؟ سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 کی آیہ نمبر 23. سورہ نمبر 33 آیہ نمبر 23. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. من المؤمنین یعنی مؤمنین میں سے رجال، ایسے مرد ہیں، صدقوا کہ جنہوں نے سچا کر دیا، پروف کر دیا، ما عاہدوا جو کہ انہوں نے عہد کیا تھا، جو پلیج کیا تھا، عہد اللہ اللہ سے جو عہد کیا تھا، علیہ اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو سچا کر دیا. یعنی جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو پورا کر دیا. کس طرح پورا کیا؟ اپنی جان دے کر. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کہتے ہیں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ انہوں نے اپنی جان دے دی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگ ابھی انتظار میں ہیں. ٹھیک ہے نا، کچھ ویٹ کر رہے ہیں اپنی ٹرن کے لیے. اور پھر آگے لکھا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور وہ اپنی کمٹمنٹ کو کبھی بھی چینج نہیں کیا انہوں نے، اور نہ وہ کریں گے. پھر انہوں نے مصعب بن عمیر کو دیکھ کے، اور انہوں نے افسوس سے، غم سے ایموشنل ہو کے کہا کہ مصعب، میں نے آپ کو مکے میں دیکھا تھا، اور اس وقت کوئی ایک بھی اتنا پریشیس یا ڈسٹنگوشڈ جویل نہیں تھا. اتنا ایک جویل یعنی ایک ہیرا کہہ لیں آپ، کوئی ایسا ہیرا نہیں تھا، کوئی ایسا جویل نہیں تھا کہ جو تم سے، آپ سے بڑھ کے تھا. اور اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا سر ننگا ہے، اور آپ ایک خستہ کپڑے میں آپ ہیں یہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنگ کے جو لوگ تھے ان کو
جو مارٹرز تھے وہاں کے جو شہداء تھے ان کو دیکھ کے، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول اس بات کی شہادت دیتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں. یعنی غزوہ احد کے جو بھی لوگ شہید ہوئے تھے وہ سب اللہ کی راہ میں آپ سب شہید ہیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی جب ان کو مصعب بن عمیر کو جب کفن پہنانے لگے تو کوئی کپڑا نہیں مل رہا تھا، کیونکہ وہیں پر ان کو دفنایا جہاں پر احد پہ جہاں پر جنگ ہوئی تھی وہیں پر دفنایا. تو ان کے جو اپنے کپڑے تھے وہ بھی پورے نہیں تھے کہ جب ان کے سر کو کور کرتے، جب ان کے سر کو کور کرتے تو ان کی ٹانگیں ننگی ہو جاتی تھی، اور جب ان کی ٹانگوں کو کور کرتے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ ان کے سر کو کور کر دو اسی کپڑے سے جو ان کا اپنا گارمنٹ ہے اس سے کور کر لو، ان کا اپنا جو جبہ تھا جو بھی تھا اس سے کور کر دو، اور ان کے پیروں کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں پیر اگر ننگے رہتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے جسم کو کور کر لیں، لیکن انہوں نے جنت میں ہمیشہ کا ریوارڈ حاصل کر لیا. ان کو گواہی دی، کھڑے ہو کے کہا وہ تو فوت ہوئے تھے، وہ تو شہید تھے، لیکن لوگوں سے کہا کہ انہوں نے، ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا جس کی کفن بہت مہنگا ہوگا، جس کی قبر بہت اونچی ہوگی، پکا قبر کر دیتے ہیں، قبر کو پکا کر دیتے ہیں، مزار بنا دیتے ہیں، اس پہ جا کے پھول چڑھاتے ہیں، اس پہ بتیاں لگاتے ہیں، اور کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، اس کو بار بار ٹھیک کراتے ہیں، تو وہ لوگ شاید جنت میں بھی ضرور جائیں گے. قبر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ انسان کے اعمال، انسان کا اخلاق جو کچھ تھا اس کے بدلے ہم کو بدلہ ملے گا. آخرت میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ آپ نے کفن کیسا پہنا اور آپ کی قبر کیسی تھی. تو آپ کو یاد ہے اس وقت کہ جب ہم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو وہ اس وقت مرتے مرتے بھی، شہید ہوتے ہوتے بھی وہ مصعب بن عمیر کو یاد کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں مصعب ابن عمیر جو ہے جب وہ ان کو بھی مار ڈالا گیا، وہ بھی شہید ہو گئے، لیکن وہ he was better than me. یاد ہے انہوں نے کہا تھا وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان کے پاس ایک ہی شیٹ اویلیبل تھی جو ان کو کفن اس کی بنا. آپ کو پتا ہے نا ابھی ہمارا کفن کیسے ہوتا ہے، 2 شیٹس ہوتے ہیں، عورتوں کا نہیں، عورتوں کے تو 5 پیسز ہوتے ہیں، لیکن مردوں کا کیا ہوتا ہے 2 ہوتا ہے، ایک نیچے باندھتے ہیں ایک اوپر باندھتے ہیں. تو وہ جو 2 شیٹس تھے وہ 2 شیٹس بھی ان کے لیے اویلیبل نہیں تھے. تو مصعب بن عمیر کا آج ہمارا یہ ختم ہوا. لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک میں نے پوئم لکھی تھی، کافی سال ہو گئے مصعب بن عمیر کے، میں نے خود لکھی تھی، تو میں وہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ سے. تو آپ لوگ اگر کہیں تو میں پڑھ دوں، ابھی کوئی آپ میں سے ہاں نہ بولیں تو میں آگے بڑھوں. جی بالکل پڑھیں آپ. ضرور پڑھیں، ضرور. بہت بہت رلا دینے والی اسٹوری تھی. تو یہ میں نے بہت پیاری اسٹوری تھی. میری میں کوئی پوئٹ نہیں ہوں، کچھ وہ نہیں ہوں، اور وہ قافیہ ردیف والی پوئٹری نہیں ہے جو آزاد نظم جس کو کہتے ہیں اس طرح کی ہے. لیکن مجھے جب میں نے پہلی دفعہ مصعب بن عمیر کے بارے میں پڑھا تھا، بہت سال ہو گئے، تو میں نے پھر یہ خود ہی پوئٹری لکھی. He was raised like a prince in the world of luxury. He enjoyed the best food, dresses and perfumes. His beauty and his charm were the talk of the town. People looked up to him as the fashion icon. When he came to Islam, his lifestyle changed. He was a different man from what he used to be. With his gentle nature and profound wisdom, he won people's hearts when he called them to Islam. He was of the Mu'mineen who served his deen by keeping the promise that he made to his Lord. He lost one hand and then the other, but he wouldn't let go the honorable banner. He left the dunya and earned the akhirah. When his head was covered, his feet were bare. When his feet were covered, his head was bare. Such was the shroud of Mus'ab bin Umair. اچھا، اب ہم پڑھیں گے، ہم نے پہلے خلفاء کے کورس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا، ان کی جو تمام سیاست اور ان کی پالیٹکس اور ان کی جو خلافت کے بارے میں پڑھ لیا تھا، لیکن ان کی پرسنل لائف کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قریش کے عدی کلین کے تھے، عدی کلین کے تھے، اور
बिलोंग करते थे एक मिडिल क्लास फैमिली को, मतलब वो अमीर नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली थे, फैमिली में से थे। उनके जो वालिद थे उन्होंने उनको काफ़ी टफ बनाया, ऊँट चराने के लिए भेजते थे और सब करते थे, और बाद में जाके जब वो मैच्योर हो गए, बड़े हो गए, तो उनको एक ताजिर मतलब तिजारत सिखा दी, तो वो एक ताजिर बन गए। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उन थोड़े से लोगों में से थे जो मक्के में जिन्होंने सीखा था लिखना और पढ़ना। आपको पता है ना, उस जमाने में बहुत कम लोग थे जिनको लिखना पढ़ना आता था। तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उनमें से एक थे, ही वाज वन ऑफ देम, जिन्होंने जो समझे के स्कूल गए थे, जिनको लिखना पढ़ना आता था। इसके अलावा वो एक अच्छे रेस्लर भी थे। रेस्लर क्या, यानी पहलवान, कुश्ती करने वाले, उसमें भी माहिर थे। जब वो इतने स्ट्रांग थे, माहिर थे, टॉल भी थे और कुश्ती भी आती थी, तो उनको बहुत बड़ा रोल था कि वो मुसलमानों को बहुत तंग करते थे, मुसलमानों पे टॉर्चर करते थे, उनको परसिक्यूट किया करते थे। और आप सब ने वो किस्सा तो सुना हुआ ही है कि किस तरह वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए घर से निकले। और हमने पिछली दफ़ा हमने जब पढ़ा था, सईद इब्न ज़ैद का पढ़ा था शायद, तो उस वक्त हमने देखा था कि किस तरह वो निकले और किस तरह उन्होंने फिर बहन के घर गए और किस तरह जाके इस्लाम को एक्सेप्ट किया, इस्लाम में दाखिल हो गए। जब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हो गए तो लोग जो हैं वो फिर ओपनली काबे में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने। मतलब वो कर सकते थे क्योंकि अब उनके पास एक बहुत बड़ी सपोर्ट आ गई, एक बहुत बड़ी उनके पास कुव्वत आ गई कि जो कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के फॉर्म में था, कि लोग उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से डरते थे। तो अब वो नहीं डर रहे थे, मतलब जो मुसलमान है वो नहीं डर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें पता था कि कुरैश जो है वो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के डर से इनको कुछ नहीं करेंगे। जब माइग्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ, जब हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ मदीना जाने के लिए, मक्के से मदीना, तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मैं तो ओपनली मैं यहाँ से हिजरत करूंगा। और फिर आके उन्होंने ऐलान किया, दिन के वक्त जाके ऐलान किया कि कोई भी, आप सुने ये अल्फाज, कोई भी आप में से अगर अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहता है और अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहता है तो आए मेरे सामने, इस पहाड़ी के पीछे मुझसे मुकाबला करे। अल्फाज सुने आपने कि कोई अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहती है, यानी अगर तुम मरना चाहते हो या अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहते हो तो इस पहाड़ी, इस क्लिफ के पीछे मुझसे मिले और मुझसे मुकाबला करे। कोई उनके सामने नहीं आया। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली और हाँ, ये अब चले, ये तो अब मेरे ख्याल है मदीने की बात है। अच्छा, ये तो हिजरत तो हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग मदीना चले गए। अब मदीने में से एक, क्योंकि उनके पूरे अकाउंट्स हम नहीं आपको सुना रहे हैं इस वक्त, मैं आपको सिर्फ चीदा बातें बता रही हूँ जो कि हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं या जो इम्पोर्टेंट होती हैं। आपको पता है ना, अगर एक सहाबी पे हम पढ़ने जाएंगे तो किताबें इतनी किताबें हैं एक सहाबी के मुतालिक, आप लोग जो डिटेल पढ़ना चाहें आप पढ़ लें। तो उमर इब्न ख़त्ताब एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो रहे थे। उन्होंने परमिशन ली कि मैं अंदर आना चाहता हूँ, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कुरैशी औरतें उनके पास बैठी हुई थी। कुरैशी औरतें बैठी हुई थी, उसका मतलब ये शायद मक्के का ही वाक़या था। तो ये औरतें जो है वो मदीने का था, मुझे याद नहीं है। तो ये जो, हाँ मेरे ख्याल है मदीने का था। तो ये औरतें जो हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रही थी कि हमें ज़्यादा पैसे दें, हमें मोर एक्सपेंसेस चाहिए क्योंकि हमारा गुजारा नहीं होता है। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि वो लोग जोर जोर से बोल रही थी, नबी हमें और पैसे चाहिए, हमारे लिए करें, मतलब ज़रा ऊंची आवाज़ थी उनकी। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत गुस्सा आया। जब उन्होंने परमिशन ली अंदर आने के लिए, फौरन औरतों ने क्या किया, अपनी निकाबें अपने मुंह पे डाल दी। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से वो लोग इतना डरते थे कि वो लोग फौरन उनसे छुप गई कि हम कौन है जो ऊंची आवाज में बोल रही हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आने के लिए इजाजत दी। जब वो अंदर आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, पहले तो वो मुस्कुरा रहे थे, तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के मैसेंजर, ओ अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये औरतें जो यहाँ पर बैठी थी, जो अभी भी यहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन उन्होंने निकाबें अपने मुंह पर डाली हुई हैं, तो ये इन्होंने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये मेरे सामने बैठी थी और इन्होंने, किसी ने निकाब विकाब नहीं डाला हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, फरमाया कि जैसे ही आपकी आवाज़ सुनी, इन्होंने जल्दी जल्दी अपने मुंह को ढांप लिया। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ओ अल्लाह के रसूल, आपको ज़्यादा हक पहुँचता है कि ये लोग जो हैं ये आपसे डरें,
مجھ سے نہ ڈریں, ان کو آپ سے ڈرنا چاہیے اور یہ لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عورتوں سے کہا آپ او اینیمیز آف یور سیلف, تم لوگ اپنے آپ کے دشمن ہو, تم لوگ اپنی جان پہ جان سے دشمنی کر رہے ہو کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ ڈر رہے ہو بنسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کتنا غلط کام آپ لوگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا ہم اس لیے آپ سے ڈرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ سخت ہیں, ہارش ہیں آپ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت نہیں ہیں, اور آپ بہت سٹرن ہیں, آپ کی بات سے ہم لوگ ڈرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کائنڈ ہے, ان سے ہم نہیں ڈرتے ہیں اس طرح سے, مطلب ایسے تو ڈرتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات نہیں کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا او ابن الخطاب, او الخطاب کے بیٹے, جس by him in whose hand my life is, جس کی ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ کے متعلق قسم کھا کے کہا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کہ شیطان جب آپ کو دیکھتا ہے ایک طرف سے تو وہ آپ کو دیکھ کے اس طرف سے مڑ جاتا ہے, دوسری طرف دوسری طرف کو مڑ جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, سب کو یہ بات معلوم ہے, یہ بخاری میں یہ حدیث ہے, آپ پوری حدیث پڑھ لیجیے گا. تو کہ مطلب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان دیکھ کے شیطان بھی ڈر جاتا تھا, مطلب تو یہ ہے نا کہنے کا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اتنے سخت تھے, آپ نے دیکھا سخت تھے, لوگ ان سے ڈرتے تھے, ہارش تھے اور مضبوط تھے اور پاورفل تھے سب کچھ, وہ برداشت نہیں کر سکے. یعنی ان کا دل اندر سے اتنا کمزور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وہ ڈینائی کرتے رہے, اور انہوں نے کہا اگر کوئی بھی کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کو مار ڈالوں گا. اس کے بعد انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی اور لوگوں سے کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پا گئے ہیں, وہ کہیں گئے ہیں اس وقت, موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ بھی 40 ڈیز کے لیے, 40 دنوں کے لیے میقات پہ کہیں گئے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے. مطلب ان کے دماغ میں یہی آیا, انہیں اپنے دل کو تسلی دی. لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پلپٹ پہ چڑھے اور انہوں نے جا کے وہاں پر ایک سپیچ دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آ گیا اور وہ فوراً سجدے میں گر گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دفنایا گیا؟ بالکل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس. آپ کو پتہ ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں دفنائے گئے تھے؟ انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ نہیں, ان کو دفنایا گیا تھا, انہوں نے نہیں خواہش ظاہر کی تھی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی تھی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہے, اور اس کے ساتھ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. آپ لوگ جب جاتے ہیں عمرہ حج پہ, آپ دیکھتے ہیں جب ہم مدینہ جاتے ہیں اور وہاں پر ہم سلام پڑھتے ہیں تو ایک نشان آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 2 اور نشان ہوتے ہیں. ایک, اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہم اس میں السلام علیکم یا ابو بکر, السلام علیکم یا عمر بھی کرتے ہیں. تو باقی چیزیں ہم ان کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم خلفاء کے کورس میں, خلفاء راشدین کے کورس میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم نیکسٹ صحابی پہ جاتے ہیں جو کہ ابو موسیٰ الاشعری, ان کا نام بھی آپ لوگوں نے بہت سنا ہے, ابو موسیٰ الاشعری, ٹھیک ہے نا. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یمن سے تعلق رکھتے تھے, لیکن جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ ایک پروفٹ آئے ہیں, ایک پیغمبر آئے ہیں, ایک نبی آئے ہیں جو کہ آ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو, جب ان کو یہ پتا چلو آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور وہ اخلاقی اقدار جو ہیں, اخلاقی قدر جو ہیں وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں, ہائیسٹ اسٹینڈرڈز آف موریلٹی سکھا رہے ہیں, تو وہ آ گئے. وہ کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لوگوں کو اخلاق, لوگوں کا کردار ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں اور ایک اللہ میں بلیو کرنے کے لیے بول رہے ہیں. وہ مکہ آ گئے یمن سے, اور آ کے انہوں نے فوراً اسلام ایکسیپٹ کر لیا. مکے میں وہ کہاں رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہے اور ان سے بہت ساری نالج, بہت علم اور بہت ساری ہدایت ان سے حاصل کی. اس کے بعد پھر وہ یمن چلے گئے, یمن واپس گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اللہ کا جو پیغام تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن جو تھی اس کے تمام جو پوائنٹس تھے وہ جا کے وہاں پر تبلیغ شروع کر دی, اور یمن میں انہوں نے اسلام پھیلانے کا کام شروع کر دیا. ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں, اشعری جو ہیں, وہ مدینہ آئے کس وقت آئے؟ جبکہ غزوہ خیبر کے بعد. یعنی لوگ کب آ گئے تھے؟ شروع میں آئے, اس کے بعد تو غزوہ بدر اور سب ہونا شروع ہو گئی, لیکن یہ غزوہ خیبر کے بعد آئے. جب یہ غزوہ خیبر کے بعد مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی خیبر سے جو مال اتنا سارا ملا تھا ان کو, اس میں سے انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری کو بھی دیا, اور جس طرح انہوں نے, یاد ہے, جعفر ابن ابی طالب کو دیا تھا.
تو اس دفعہ یہ ہوا کہ ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں وہ اکیلے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ جب مدینہ آئے تو ان کے ساتھ 50 لوگ اور یمن سے آئے، وہ سب کے سب اسلام قبول کر چکے تھے. سو 50 پیپل فرام یمن، سب کے سب مسلمان تھے. ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں ان کو بہت زیادہ پاپولیرٹی مل گئی، لوگ ان کو بہت عزت سے دیکھتے تھے، پوری مسلم کمیونٹی، پوری مسلم امہ جو ہے ان کو بہت لک اپ کرتی تھی ان کے اوپر، کیونکہ ان کو ان کی بہت ساری صفات تھی، بہت ساری کوالٹیز تھیں. وہ ایک اسکالر بھی تھے، یعنی فقیہ تھے، جن کو اللہ نے انٹیلیجنس بھی دی تھی اور ججمنٹ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا تھا. سمجھ لے کہ وہ ایک فقیہ تھے، سمجھ لیں ایک فقیہ تھے کہ جو کہ اپنی انٹیلیجنس یوز کرتے تھے اور ہر چیز میں ان کو حکمت بھی یوز کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ جب وہ فیصلہ کرتے تھے تو بہت اچھے فیصلے کیا کرتے تھے. تو ان کو اس پوری مسلمان امت میں، پوری مسلمان کمیونٹی والے جو ہیں ان کو رینک کرتے تھے ایز ون آف دا لیڈنگ ججز، سب سے اچھے ججز میں ان کا نام آتا تھا. بلکہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اس امہ میں 4 جج ہیں، 4 بڑے بڑے جج ہیں مین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری اور زید ابن ثابت. ان 4 کا نام ہے عمر، علی، ابو موسیٰ اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ابو موسیٰ الاشعری میں ایک یہ بات تھی کہ ان کا جو نیچر تھا وہ بہت سمپل تھا، بہت نیچرل تھا اور ان کمپلیکیٹڈ پرسنالٹی تھی. مطلب ان کی پیچیدہ پرسنالٹی نہیں تھی، بہت سمپل تھی، سادگی تھی، اور جو کچھ بھی وہ کہتے تھے ان کو سمجھنے میں، سننے میں اور ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی تھی. تو لوگ ان کو ان کے نیچر کی وجہ سے اور ان کی ٹرسٹنگ پرسنالٹی کی وجہ سے لوگ ان پہ بہت اعتبار کرتے تھے. اور لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم جب ان کے ساتھ ڈیل کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ صحیح فیصلہ بھی دیں گے، ہماری ٹرسٹ کو بریچ نہیں کریں گے اور اخلاص کے ساتھ بھی دیں گے. تو وہ خود بھی دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جب میں کسی سے ڈیل کروں گا تو وہ بھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا، وہ بھی میری ٹرسٹ کو قائم رکھے گا اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ کام کرے گا. تو جہاد میں یہ تھا کہ وہ بہت بڑے واریر تھے، بہت جنگجو تھے، اور ان کو بہت بہادر بھی تھے. ابو موسیٰ الاشعری بہادر بھی تھے، اور ان کی جو انڈیورنس تھی، جو ان کا برداشت کا مادہ تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا، اور ان کے سکلز بھی جہاد کے بہت بہترین تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ کہا کہ دا ماسٹر آف ہارس مین، یعنی جو گھوڑ سوار ہیں، یعنی جو گھوڑا سوار کر، جو گھوڑا بھگاتے ہیں، گھوڑ سوار جو ہیں، ان کا یہ ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں یہ ان کے ماسٹر ہیں، یعنی ان کے ماہر ہیں یہ. تو ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں ان کی جو بصیرت تھی اور ان کی جو ججمنٹ تھی، وہ میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا کہ وہ سب یہ نہیں الاؤ کرتی تھی کہ کوئی ان کو دھوکہ دے گا. ایون بیٹل میں، ایون جہاد کے دوران، ایون جنگ کے دوران وہ یہ اجازت نہیں دیتے تھے، وہ الاؤ نہیں کرتے تھے کہ کوئی اینی بھی ہے، کوئی دشمن بھی ہے تو وہ ان کو دھوکہ دے دے. اور ان کو ایسی ایسی سچویشنز آئی ہیں بیٹل فیلڈ میں، غزوات میں، کہ جس میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ بہت مشکل سچویشنز تھیں، لیکن ان کو اس کی کلیئرٹی نظر آتی تھی، ان کو اس کے اندر بھی صحیح بصیرت سے وہ دیکھتے تھے، اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ایسے سچویشن میں، ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے. تو وہ اپنے جو ایکشنز تھے ان کو بڑی اچھی طرح سے امپلیمنٹ کرتے تھے، ایک فرم ڈٹرمنیشن کے ساتھ، اولو العزمی کے ساتھ وہ اس کو پورا کیا کرتے تھے. تو جب پرشین کانفلکٹ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے بہت بڑی کانفلکٹ تھی پرشین، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر آف دا مسلم آرمی بنایا تھا. تو اس وقت بنایا، وہ کمانڈر آف دا آرمی تھے پرشین کانفلکٹ میں. اس وقت یہ ہوا تھا کہ اصفہان میں لوگوں نے ان کے پاس آئے اور لوگوں نے ان سے کہا، جو پرشین فورسز تھیں، انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں آپ ملٹری پروٹیکشن دیں، لڑائی کو بند کرا دیں، پیس کر دیں، فائٹنگ بند کر دیں، اور ہم آپ کو جزیہ دیں گے. جزیہ یعنی جو نان مسلمز ہیں وہ اپنا ٹیکس جو دیتے ہیں وہ ہم دیں گے. لیکن انہوں نے جو بات کی تھی نا، وہ ہارنے لگے تھے، تو انہوں نے یہ بات کر دی پرشینز نے. اصل میں وہ لوگ سنسیئر نہیں تھے، اور انہوں نے یہ جو آفر دیا تھا وہ صرف یہ ایک موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کس طرح لڑائی تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، تھوڑا پیس ہو جائے، تاکہ ہم اور ایک بہت بڑا اٹیک مسلمانوں کے اوپر کر لیں. ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں ان کو، جس طرح میں نے بتایا نا، ان کو ایک وزڈم تھی، ایک بصیرت تھی، تو وہ جو ہے ان کے ریئل انٹینشنز ان کو نظر آ رہے تھے.
ان کو لگ رہا تھا کہ یہ اس وقت دھوکہ دینے کے چکر میں ہے، تو وہ ہمیشہ الرٹ رہے. وہ ایسا نہیں تھا کہ سست ہو کے بیٹھ گیا کہ بھئی اب تو یہ ان کو ہم نے اب پیس ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جیسے ہی پرشینس نے اپنا وہ جو اٹیک تھا، جو کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو یہ پیس بیٹھ گئے ہوں گے، اب ہم اٹیک کریں، جیسے انہوں نے اٹیک کیا تو ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں وہ آف گارڈ نہیں تھے، وہ اویئر تھے اس بات سے، وہ ہوشیار تھے، ان کو پتہ چل گیا اور وہ پہلے سے انتظار میں تھے کہ یہ ضرور کچھ کریں گے. تو انہوں نے ان کے ساتھ خوب زبردست لڑائی کی، اور ایک دن گزرا، نیکسٹ ڈے دوپہر تک کیا ہوا کہ وہ لوگ جیت گئے. دیکھیں اس کے بعد پھر کیا ہوا، میجر کیمپینز جو ہوئے ان کی پرشین امپائر کے ساتھ، جو سسانین تھی، سسانیت تھی، ان کے ساتھ جو ان کی جو ان کے ساتھ جب وہ میجر بیٹلز ہوئے، اس میں بھی ابو موسیٰ الاشعری کا ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ ان کا رول جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا. اس میں ایک بیٹل آف تستار ہوا تھا، بیٹل آف تستار جس کو خوشتر بھی کہتے ہیں، تستار. تو وہ بیٹل آف تستار میں تھا، انہوں نے، وہ ملٹری کمانڈر تھے، اور انہوں نے، آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اس میں جو پرشین کمانڈر تھا اس کا نام تھا ہرمزان جو تھا اس نے وڈرا کر لیا تھا، اور اس نے اپنے تمام فورسز جو ہیں، اپنی تمام آرمی جو ہے، تمام سولجر جو ہیں، ان کو سٹی آف تستار میں جا کے انہوں نے، وہ فورٹیفائڈ سٹی تھی، وہاں بہت سارے قلعے تھے، اس قلعوں کے درمیان اپنے آپ کو بند کر لیا تھا. تو آپ سوچیں کہ اگر پورے قلعے کے اندر بند ہو گئے سب لوگ تو ان تک پہنچنا کتنا مشکل ہوگا. اس وقت کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت وہ خلیفہ تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے خیال ہے پہلے بھی جو میں بات کر رہی تھی اس وقت بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، جو پچھلے بیٹل کی بات کر رہی تھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب یہ ہوا تھا تو انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا تھا کہ وہ آرمی جو ہے، ہرمزان کی جو آرمی ہے وہ بڑی تیز ہے، اور اس کے لیے بھی ایک بہت اسٹرانگ فورس چاہیے، اسٹرانگ آرمی چاہیے ان کے ساتھ لڑنے میں. اور اسی لیے انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری کو کمانڈر بنایا تھا آرمی کا. اب تستار جو تھا اس میں کہتے ہیں کہ اگر آرمی پوری بھی جا کے اگر کچھ کر لیتی نا، سے اگر اس کے اوپر حملہ بھی کر لیتی تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ قلعے کے اندر تھے اور انہوں نے قلعے کے دروازے بند کیے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے نا قلعے کے اندر بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں اور ان کو لوہے کے اس سے بند کر دیتے ہیں. تو کافی کوشش کی ان لوگوں نے کہ کسی طرح قلعے کے دیوار کے اوپر سے چڑھ جائیں، لیکن نہیں چڑھ سکے. قلعے کی دیواریں بہت اونچی تھیں تو ان کے لوگ چڑھ نہیں سکے. تو کافی لمبی ایک محاصرہ ہو گیا، سیج ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی کافی پریشان ہونے لگ گئے، کیونکہ اب اتنے دن گزر گئے. اور پرشینز جو ہیں انہوں نے کیا کام شروع کر دیا پتہ ہے؟ انہوں نے قلعے کے اندر سے، آپ امیجن کریں، انہوں نے آئرن کی چینز، آئرن کی زنجیریں انہوں نے اوپر سے دیواروں سے پھینکنی شروع کر دی، اور اس طرح سے لٹکا کہ انہوں نے، جس کے اینڈ پہ انہوں نے ریڈ ہاٹ آئرن کے ہکس ڈالے ہوئے تھے. آپ سمجھ لیں، اس کو گرم کر کے، اس کو آگ میں دہکا کے، تو اوپر سے زنجیر آ رہی ہے آئرن کی، لوہے کی، اور اوپر سے ایسے ڈال رہے ہیں کہ جس کے نیچے اگر آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ جل کے راکھ ہو جائیں گے. مطلب آپ کے ہاتھ جل جائیں گے، راکھ تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ ریڈ ہاٹ آئرن کے ہکس جو ہیں وہ اس کے اوپر لگا دیے تھے. اب مسلمان جو ہیں، جن کو پتہ نہیں تھا شروع میں، جنہوں نے جا کے ان ہکس کو پکڑنے کی کوشش کی، تو یا تو وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گئے اور یا تو وہ مر گئے. تو مطلب بہت سارے شہید ہو گئے اس جنگ میں، بہت سارے لوگ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے اس چیز کی وجہ سے کہ وہ انہوں نے ہکس بھیجے، اوپر سے لٹکائے اور ان ہکس کو پکڑنے کی کوشش کی. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو بہت مشکل ہو گیا، اب ہم دیوار بھی نہیں پھلانگ سکتے، ہم کچھ کر بھی نہیں سک رہے ہیں، ہم ان چینز کو بھی نہیں پکڑ سک رہے ہیں. ابھی ہمیں کچھ ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس میں کوئی، یعنی ایک ٹرک کرنا پڑے گا ان لوگوں کو. دیکھیں اللہ کا کرنا یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کرنے والا ہے. ایک پرشین جو ہے وہ آ کے ابو موسیٰ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں آپ کی سائڈ پہ ہوں. اس نے یعنی ڈیفیکٹ کر دیا پرشینز کو. دیکھیں یہ بھی اللہ کا کرنا ہے، ورنہ کون کرتا ہے. وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں ہوں. تو اس کو ابو موسیٰ الاشعری نے کہا کہ آپ اگر ہماری سائڈ پہ ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، آپ اس فورٹیفائڈ سٹی کے اندر گھسیں، آپ بتائیں مت کہ آپ ہماری سائڈ پہ ہیں، اور آپ اندر گھسیں اور جس طرح بھی ممکن ہو آپ اس کے سٹی کے جو گیٹس ہیں ان کو اندر سے کھول دیں. یہ فورٹیفائڈ سٹی جو ہے، اس کے جو گیٹس ہیں اس کو اندر سے کھول دیں.
اور پھر ان کو یقین بھی نہیں تھا کہ اب یہ مانے گا کہ نہیں مانے گا، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی فوج جو ہے ہینڈ پک کر کے ان کو چن کے اس پرشین بندے کے ساتھ اندر بھیجا. لیکن الحمدللہ جب وہ گئے تو وہ آدمی واقعی ان کی سائڈ پہ آ چکا تھا. اس نے اور ان چند لوگوں نے اندر سے گیٹ کو کھول دیا، جس کی وجہ سے ابو موسیٰ الاشعری کی جو آرمی ہے وہ اندر گھس گئی. جب انہوں نے سٹارم کیا، اندر ایک دم سے اٹیک کر دیا، تو فیو آورز میں ہی پرشینز جو ہے ان کی شکست ہو گئی. ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ بھی تھے اور پاورفل وارئر بھی تھے، جس طرح بتایا میں نے، جنگجو بھی تھے. اور اکثر جو ہے وہ جب، لیکن ہاں وہ اتنے اسٹرانگ بھی تھے، جنگجو بھی تھے، جیت بھی رہے ہوتے تھے، لیکن جب وہ کسی بھی میدان جنگ کو چھوڑتے تھے تو اکثر یہ ہوتا تھا، ہمیشہ تو لیکن اکثر لکھا often he left the battlefield، کس طرح سے he used to leave the battlefield، کس طرح سے سیڈ ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے، اداس ہوتے تھے، اور ریپینٹ بھی کیا کرتے تھے، یعنی توبہ بھی کیا کرتے تھے، افسوس بھی کیا کرتے تھے، اور پھر رو رہے ہوتے تھے، ویپ کر رہے ہوتے تھے، رو رہے ہوتے تھے، یعنی اداس ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے، اور استغفار بھی کر رہے ہوتے تھے، اور ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہوتے تھے. ایسے وقت میں وہ قرآن کو ایک بیوٹیفل، آپ کو بتایا تھا نا ان کی آواز بہت بیوٹیفل تھی، تو اس بیوٹیفل، ان کا بتایا تھا کہ کس کا بتایا تھا یاد نہیں ہے، کہ وہ اس بیوٹیفل آواز میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے تھے. اور جب وہ یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جتنے بھی ہوتے تھے لوگ وہاں پر جو سننے والے، ان کو اتنا اثر ہو جاتا تھا، ان سب کے دل جو ہے وہ، مطلب کہتے ہیں نا قرآن سن کے دل کو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت ان کو ہو جاتی تھی. ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں وہ قرآن سے بہت زیادہ اٹیچڈ بھی تھے، یعنی ایک تو وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، اس کو میمورائز بھی کرتے تھے، حفظ بھی کرتے رہتے تھے، اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے رہتے تھے، یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے نا وہ فقیہ تھے، اسکالر تھے، اور ان چیزوں کو وہ پریکٹس میں بھی ڈالتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ جس طرح ہماری طرح، میں جب ہماری طرح کہتی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب بھی اسی طرح ہیں، لیکن کچھ لوگ میری طرح ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، کچھ اور لوگ میری طرح ہوں گے، کہ ہم لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد اس کو پریکٹس میں نہیں سمجھ بھی لیتے ہیں، اس کو پریکٹس میں نہیں لاتے ہیں. تو وہ قرآن جو ہے اس کو پریکٹس میں بھی لاتے تھے، عملی اس پہ عمل بھی کیا کرتے تھے. اور ان کی ایڈوائس جو تھی قرآن کے متعلق وہ حکمت سے بھری ان کی نصیحت تھی. وہ کہا کرتے تھے قرآن کو فالو کرو، قرآن کے حکم کو مانو، اور یہ مت چاہو، ڈو ناٹ ڈیزائر کہ قرآن آپ کو فالو کرے. یعنی ہم کہہ رہے ہیں ہمیں یہ چیز پسند ہے، قرآن میں یہ ہونا چاہیے. جیسے عورتوں کو بڑی یہ بات بری لگتی ہے کہ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے، یہ قرآن میں کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ایسا ہے. تو اور جب کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے، عورت کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر قوام ہے، یہ باتیں عورتوں کو بہت بری لگ جاتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ کیوں قرآن میں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ہونا چاہیے، نعوذ باللہ. تو آپ یہ ڈیزائر جو آپ کے دل میں ہیں ان کو آپ ہٹا دیں، قرآن کو فالو کریں، اور یہ مت سوچیں کہ قرآن ہماری ڈیزائرز کو فالو کرے. ان کی جو ریسیٹیشن اتنی خوبصورت تھی، ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی، میلوڈیس تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز، ان کی ریسیٹیشن کی اس طرح سے انہوں نے تعریف کی کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ان کی جو ریسیٹیشن ہے وہ داؤد علیہ السلام کی طرح ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بہت فرق تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، قرآن میں بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز جو ہے وہ اتنی خوبصورت تھی کہ پرندے ان کے ساتھ ساتھ ان کی، جب وہ اللہ کی تعریف کرتے تھے. اور یہ کرسچنز کی بکس میں بھی ہے کہ جب وہ انہوں نے تو بہت سارا اس میں ایڈ کر دیا ہے، لیکن وہ جب اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے وہ سانگز نہیں سناتے تھے. آپ یاد کریں کہ وہ کرسچنز کہتے ہیں کہ ہی وڈ سنگ، وہ سنگ نہیں کرتے تھے، جس طرح وہ صرف اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اللہ کی جس طرح پریز کیا کرتے تھے وہ بھی اتنی خوبصورتی سے کرتے تھے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ وہ کرنے لگے. اچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ابو موسیٰ الاشعری کو اکثر بلایا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی کتاب میں سے آپ تلاوت کر کے سنائیں. دیکھیں اتنی خوبصورت آواز تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو موسیٰ الاشعری کو کہتے تھے آپ پڑھ کے سنائیں. وہ خود بھی پڑھتے تھے لیکن ان کو یہ تھا کہ میں ان کی آواز میں سنوں. ابو موسیٰ الاشعری کے بارے میں یہ کہ انہوں نے بہت ساری حدیثیں بھی، احادیث انہوں نے نیریٹ کی، اور ان کی جو عبادت تھی وہ بھی لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کی عبادت میں بھی بہت
قوت ہے, اسٹرینتھ ہے. وہ بہت ساری عبادات اپنی قوت سے بھی کرتے تھے اور پیشنس سے. دیکھیں عبادت کرنے میں اسٹرینتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, پیشنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جب حج پہ جاتے ہیں تو کتنی اسٹرینتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کتنی پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے بھی پیشنس چاہیے, اور صبح نیند میں سے اٹھنا ہوتا ہے, اور رات کو جتنی بھی دیر ہو جائے نماز پڑھ کے سونا ہوتا ہے, اور جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے کرنا پڑتا ہے. اور روزے میں بھی آپ دیکھ لیں, روزے میں کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ کو بھوک پیاس جو بھی لگی ہو, لیکن آپ اپنی خواہشات پر بھی قابو پانا پڑتا ہے اور آپ روزہ پورا کرتے ہیں. تو اسی طرح جتنی بھی, جب آپ چیریٹی دیتے ہیں, جب آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, تو آپ کو اتنی ہمت چاہیے, اتنا حوصلہ چاہیے, اتنی پیشنس چاہیے کہ اپنے مال میں سے آپ دوسروں کو دے رہے ہیں. تو ہر چیز کے لیے پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے, ہر چیز کے لیے اسٹرینتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ابو موسیٰ الاشعری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بہت سخت گرمی ہوتی تھی, آپ یہاں کی گرمی, کیلیفورنیا کی گرمی نہیں, جو گرمی عرب کی گرمی ہوتی تھی, صحرا کی گرمی ہوتی تھی, اس میں بھی وہ انٹینس ہیٹ میں بھی وہ روزہ رکھتے تھے. اور وہ یہی کہتے تھے کہ شاید میری میں یہ جو میری پیاس ہے, دن کی جو پیاس ہے, جو میں اپنے آپ کو پیاسا رکھ رہا ہوں اللہ کی راہ میں, شاید یہ قیامت میں میری پیاس بجھانے کا ذریعہ بن جائے. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ یہ جو دن کے وقت ہیٹ میں, کڑکتی دھوپ میں جو میں روزہ رکھ رہا ہوں اور میں اپنی پیاس کو برداشت کر رہا ہوں, اس کو میں بجھا نہیں رہا ہوں, تو شاید یہ آخرت میں میرے لیے پیاس کو بجھانے کا ذریعہ بن جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ الاشعری کو گورنر آف بصرہ بنا کے بھیجا تھا, اپوائنٹ کیا تھا کہ اب بصرہ کے گورنر. پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, تو انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری کو گورنر آف کوفہ بنا کے بھیجا. تو ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں, ان کے متعلق یہ بات ہے کہ وہ صرف ان آرمیز کے ساتھ جنگ کرتے تھے جو کہ مشرکین ہوتے تھے, کیونکہ وہ اللہ کی ریلیجن کے اپوزٹ ہوتے تھے, اللہ کی ریلیجن کے اگینسٹ ہوتے تھے, اور جو ایمان کو ختم کرنے کے چکر میں ہوتے تھے, اللہ کے دین کو ختم کرنے کے چکر میں ہوتے تھے. سمجھ گئے؟ یعنی وہ کفار, وہ مشرکین جو کہ اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتے تھے اور اللہ کی ریلیجن سے لڑنا چاہتے تھے اور اللہ کے اگینسٹ آتے تھے, صرف ان لوگوں سے وہ لڑائی کرتے تھے, ان لوگوں کے اگینسٹ جاتے تھے. لیکن اگر آپس میں مسلمانوں کی کوئی کانفلکٹ ہو جائے, مسلمانوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی بھی چیز ان کی آپس میں اگر ہو, تو ایسی کانفلکٹ میں, ایسے جھگڑے میں وہ کبھی بھی حصہ نہیں لیتے تھے. اور یہی ان کا سٹینڈ تھا, یہی ان کا وہ تھا کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے درمیان جب کانفلکٹ ہوئی, دونوں مسلمان تھے, تو ہی ریفیوزڈ, انہوں نے کہا, انکار کر دیا کہ میں اس لڑائی میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا. اور اس کانفلکٹ میں ان کا رول بہت مشہور ہے, کس طرح وہ ایڈجوڈیکیٹر تھے, یعنی وہ بیچ میں ثالثی تھے, اور انہوں نے کس طرح نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس واقعے کا پورے ہر جگہ پہ بہت ذکر ہوتا ہے کہ اس طرح ابو موسیٰ الاشعری نے اپنی پوری کوشش کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے درمیان جو بھی آربیٹریشن ہے اس کو پورا کر کے اور دونوں کو جنگ سے بچا لیں. تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ معاویہ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت نیوٹرل تھے, وہ نیوٹرل تھے, تو اس میں بھی وہ نیوٹرل ہی رہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ابھی قتل کر رہے ہیں, اور اگر یہی سچویشن کنٹینیو ہوئی, ایسے ہی حالات جاری رہے, ایسے ہی حالات آگے بھی ہوتے رہے, تو مسلمان امت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو انہوں نے میڈیٹ کرنے کی بہت کوشش کی, اور دونوں سائیڈوں کو انہوں نے یہی کہا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی, اور انہوں نے کوشش کی کہ معاویہ کو بھی, کہ یہ دونوں خلافت میں نہ آئیں, یہ دونوں اپنی خلافت کا جو مطلب ایک بندہ خلیفہ بننا چاہ رہا ہے, تو آپ یہ دونوں چھوڑ دیں, اور مسلمانوں کو یہ چوائس دیں کہ وہ اپنے لیے ایک خلیفہ کو الیکٹ کر لیں. آپ کو پتہ ہے نا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دونوں بھی الیکشن کے بعد نہیں آئے تھے. تو ان دونوں کے لیے وہ کافی, انہوں نے لمبی لمبی کانورسیشنز کی, آربیٹریٹرز ان کے جو عمر بن العاص کے ساتھ بہت ساری کانورسیشنز کی, لیکن اینڈ میں جا کے آپ نے پڑھا تھا, اس میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں, اگر آپ بھول گئے تو اس کو دوبارہ پڑھ لیں, کہ اس وقت پھر کیا ہوا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سکسیسفل نہیں
نہیں ہوئے اور وہ بہت ڈس اپوائنٹ ہو گئے اور اس طرح وہ مکے واپس چلے گئے اور مکے میں انہوں نے باقی اپنی جو زندگی تھی انہوں نے اللہ کی عبادت میں گزار دی. زیادہ تر وقت وہ حرم میں ہی رہتے تھے. ان کی ڈیتھ کی ایگزیکٹ ایئر ہم کو نہیں پتا, ڈفرینٹ ڈیٹس ہیں ہر جگہ پہ, لیکن 2 ایئرس کافی کامن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے. ایک ہے 662 اور ایک ہے 672. 662 اور 672 کون سا صحیح ہے کون سا صحیح نہیں ہمیں نہیں معلوم, لیکن یہ 2 کہا جاتے ہیں. تھوڑا ٹائم ہے تو نیکسٹ کو بھی شروع کر لیتے ہیں. ابو حذیفہ اینڈ سالم رضی اللہ تعالی عنہم. سالم جو تھے وہ ایک سلیو تھے. کہاں کے تھے؟ پرشیا کے تھے. اگین وہ پرشیا سے ایک سلیو تھے اور ان کو کس نے اڈاپٹ کیا تھا؟ ابو حذیفہ نے اڈاپٹ کیا تھا. ابو حذیفہ جو ہیں وہ ان کو لے کر گئے اور انہوں نے کعبہ میں ڈکلیئر کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس وقت مسلمان نہیں تھے, نہ وہ سلیو مسلمان تھے اور نہ تو ابو حذیفہ مسلمان تھے, لیکن ابو حذیفہ نے جو مکے میں تھے انہوں نے اس پرشین سلیو کو اڈاپٹ کیا, سالم کو اڈاپٹ کیا اور جا کے کعبے میں جہاں ان کے سارے بت رکھے ہوئے تھے وہاں جا کے ڈکلیئر کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو حذیفہ اور سالم دونوں مسلمان ہو گئے, دونوں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا. جب وہ اس سوسائٹی میں جب وہ چلے گئے مسلمان ہو گئے تب ان کو سمجھ میں آیا کہ ابو حذیفہ کی کتنی قدر ہے, کتنی عزت ہے, کیونکہ وہ ایک سلیو کی پروٹیکشن کر رہے ہیں. ایک سلیو کو انہوں نے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کا خیال رکھ رہے ہیں. تو اسلام یہی تو کہتا ہے کہ سلیوری کو سلیوری کی طرح مت رکھو, ان کو آزاد کر دو اور ان کا بہت خیال رکھو. اگر وہ مسلمان ہو جائے ان کو آزاد کر دو, اور اگر وہ نہیں چاہتا آپ کے ساتھ رہنا اور یا تو پھر آپ اس کا بہت خیال رکھو اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو. اور جب انہوں نے قرآن میں جب یہ آ گیا سورہ احزاب میں, کسی کی مائک کھلی ہوئی ہے پلیز ذرا بند کر دیجئے. تو جب اڈاپشن کی پریکٹس کو جب قرآن میں جب آیا کہ جب اگر آپ کسی کو اڈاپٹ کریں بھی تو آپ اس کو اپنا نام نہ دیں, یعنی کہ آپ سن آف کہتے ہیں نا یا بن سو اینڈ سو کہتے ہیں تو اس میں اپنا نام نہ دیں. جیسے کہ اگر ہم اڈاپٹ کریں تو ہم اس کو خان نام نہ دیں, ہم کوئی اور نام دیں. تو جب ابو حذیفہ کو یہ پتا چلا کہ میں یہ نام اس کو اپنا نام نہیں دے سکتا ہوں, اور ان کو سالم کے باپ کا نام بھی نہیں پتا تھا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج سے میں ایک بھائی ہوں تمہارا, ایک کمپینین ہوں, ایک ساتھی ہوں اور ایک مولا ہوں. مولا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کسی کو پروٹیکٹ کرنے والا ہو. تو وہ چونکہ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا, ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, تو ایک بھائی کی طرح, ایک ساتھی کی طرح اور ایک مولا کی طرح بن گئے. تو اپنا نام انہوں نے نہیں دیا. اور اللہ کے فضل سے جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ پتا چلا کہ میں although میں ایک سلیو تھا لیکن اب میں آزاد ہو گیا ہوں, یہ میرے مولا ہیں, یہ میرے بھائی ہیں, یہ میرے ساتھی ہیں, اور لوگ میری کتنی عزت کرتے ہیں. یہ بھی ان کو پتا چل گیا کہ ان کا اخلاق اور ان کا جو تقوی تھا, لوگ دیکھ کے ان کو ان صفات کی وجہ سے لوگ ان کی بڑی قدر بڑی عزت کرنے لگے. ابو حذیفہ نے کیا کیا کہ اپنی نیس فاطمہ کی شادی سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی. یہ تو دیکھیں رشتہ داری تھی کیسے کہ وہ ان کا سلیو تھا, سلیو سے وہ ان کا ساتھی بنا, ان کے پروٹیکشن میں آیا اور اپنی نیس کے ساتھ فاطمہ کے ساتھ ان کی شادی کر دی سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب یہ جو نئی سوسائٹی تھی جس میں کہ انصاف کے بارے میں سکھایا جاتا تھا, اور یہ جو سوشل ڈسٹنکشنز جو تھی پہلے اپنی یہ جو تھی پرانے سے ریشیل جو چیزیں تھیں ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں مومنین کے فرنٹ لائن پہ ہوں, میں بلیورز کے فرنٹ لائن پہ ہوں, کیونکہ وہ بہت آنیسٹ تھے اور ان کا جو فیتھ تھا, ان کا جو ایمان تھا وہ بھی بہت اسٹرانگ تھا, اور وہ ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو وہ کیا بن گئے؟ وہ امام بن گئے مہاجرین کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنا دیا کہ جب آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں تو آپ امام رہیں گے. کون؟ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پریویس سلیو تھے اور ابھی ابو حذیفہ کے ساتھی تھے, بھائی تھے سمجھ لیں. اور تو وہ ان کو کہا کہ آپ اب نماز کو لیڈ کریں, صلاح کو لیڈ کریں. کہاں؟ قبا میں. جب یہ پورے مہاجرین کو لے کے قبا پہنچے, جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ نہ جائیں. تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں کافی ان کو اتھارٹی حاصل ہو گئی, کافی کمپیٹنٹ ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری میں یہ حدیث ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو 4 لوگوں سے سیکھیں.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کے لیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے صحیح بخاری میں آپ چیک کر لیجئے گا. تو ان کے جو مسلمان جو آپس کی کمیونٹی کے لوگ تھے، جو بردرز تھے، مسلم بردرز، وہ ان کو کہنے لگے سالم من الصالحین، سالم من الصالحین، یعنی سالم جو ہیں وہ صالحین میں سے ہیں. ہی از ون آف دا رائچیس. تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری بھی کس سے ملتی جلتی ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس طرح اور جتنے بھی thousands of slaves جو ہیں جو کہ غریب تھے اور وہ پھر مسلمان ہو گئے اور ان کا جو ان کو اتنا آنر، اتنی عزت مل گئی. لوگ کہتے رہتے ہیں نا او سلیوری تو اسلام میں یہ وہ نہیں، اسلام سلیوری کو کبھی بھی انکریج نہیں کرتا ہے. جو اس وقت سلیو تھے، آپ سلیو کو خرید نہیں سکتے ہیں. آپ مطلب کہ آپ ابھی کہیں کہ او یہ ہمارا سلیو ہو گیا. اب تو لوگ اپنے، وہ تو کفر اور ایمان کی لڑائی ہوتی تھی، تو اس میں جو کافر آ جاتے تھے یا اس وقت جاہلیہ کے دور میں جو لوگ آتے تھے اور وہ سلیوز بیچنے آتے تھے، وہ خرید لیتے تھے اور بعد میں ان کو کتنا ریوارڈ ہے سلیوز کو فری کرنے کا. آپ دیکھیں جتنے بھی ہیں کہ آپ نے قسم، آپ نے کتنی چیزوں کے بارے میں اگر آپ نے یہ کیا تو آپ سلیو کو رہا کریں اور وہ ساری چیزیں. تو اسلام نے سلیوری کا جو اتنی جو ان کی جو خستہ حالت تھی اس سے اٹھا کے اسلام نے ان کو امام بھی بنا دیے، لیڈرز بھی بنا دیے اور ملٹری کمانڈرز بھی بنا دیے. تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کی جو پرسنالٹی جس طرح سے شیپ ہو رہی تھی، جو بلڈ ہو رہی تھی، وہ بالکل اسلامی شخصیت کی طرح تھی. مطلب کہ ان کی جو پوری شخصیت تھی، ان کی جو پرسنالٹی تھی، اٹ واز لائک اسلامک ورچوز اس میں تھے، اسلامک صفات ان میں تھی. تو ان میں ایک بات یہ بھی تھی ایز اے مسلم کہ وہ آؤٹ اسپوکن تھے. جب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کوئی کسی کو کوئی رانگ کر رہا ہے کسی چیز میں، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں اس بندے کو بتاؤں کہ یہ بات غلط ہے. اب اس کا ایک واقعہ سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کچھ ساتھیوں کو، کچھ صحابیوں کو بھیجا. کہاں پر؟ کچھ مکے کے ارد گرد کچھ ولیجز تھے، ادھر بھیجا اور انہوں نے کہا کہ آپ سب جو جا رہے ہیں، آپ لوگ ایز دائی جا رہے ہیں، دعات جس کو پلورل میں دعات کہتے ہیں، آپ لوگ دائی کی طرح جا رہے ہیں، آپ اسلام پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے جا رہے ہیں اور لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. یو آر ناٹ گوئنگ ایز فائٹرز. انہی لوگوں میں، ان صحابیوں میں ایک خالد ابن ولید بھی تھے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت تک وہ مسلمان ہو چکے تھے. تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی انہی میں سے تھے، خالد بن ولید کے ساتھ تھے اسی مشن پہ. اب اس مشن میں ایسا ہوا کہ خالد بن ولید جو ہیں ان کو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی جاہلیہ کے وقت سے. جاہلیہ کے دور میں ان کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی. انہوں نے کہا او یہ بندہ یہاں پر ہے، چلو میں اس سے بدلہ لے لوں. تو خالد بن ولید نے کیا کہا کہ اس بندے کے ساتھ لڑے. یہ لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے، یہ کمانڈر بن کے نہیں گئے تھے، یہ ایک مشن پہ گئے تھے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے. لیکن اس نے، خالد بن ولید نے اس کو مار ڈالا، جبکہ مرنے سے پہلے اس آدمی نے کہا کہ میں مسلمان بن گیا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں کہا، لیکن خالد بن ولید نے اس کو مار ڈالا. اب خالد بن ولید ایک بہت بڑے لیڈر تھے، بہت ملٹری کمانڈر رہ چکے تھے. لیکن جب سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا، تو وہ گئے خالد بن ولید کے پاس اور ان سے کہا کہ دیکھیں آپ نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے. خالد بن ولید نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کہا ہوگا تو انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ نے اس بندے نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں اور آپ نے اپنے جاہلیہ کے دور کا بدلہ لیا ہے. تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ میں ایک سلیو تھا، میں، اور یہ جو ہے یہ ایک پاورفل مکن نوبل مین ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بہت بڑا لیڈر ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے تو اس کی تمام گناہوں کو، تمام غلطیوں کو، تمام جو بھی جبر، ظلم، تشدد جو بھی کرے اس کو کور اپ کر دیا جاتا ہے یا جسٹیفائی کر دیا جاتا ہے. او اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ اور یا تو اس کو چھپا دیا جاتا ہے، اس کا کوئی احتساب نہیں ہوتا، کوئی حساب نہیں ہوتا ہے. اور نہ تو انہوں نے اس لیے کیا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کوئی اختلاف تھا یا ان کے ساتھ کوئی اپنا پرسنل بدلہ لینا تھا. بس اسلام نے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی پوزیشن دی تھی, ایکول فوٹنگ دی تھی ود خالد ابن ولید کے ساتھ, کیونکہ اسلام سب کو برابر سمجھتا ہے. تو یہ انصاف تھا اور یہ سچائی تھی, یہ حقیقت تھی جس کو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے تھے, سچی بات بولنا چاہ رہے تھے. تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح بتایا آؤٹ اسپوکن تھے, انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سنسیئر ایڈوائس دی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ, کسی نے ان کو جا کے بتایا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو مار ڈالا پرانی دشمنی کی بیسس پہ, جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا, کسی نے ان کو بولا نہیں کچھ بھی, کسی نے ان کو روکا نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا, جب ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا جب ان کو پتا چلا کہ نہیں, سالم نے اپوز بھی کیا اور سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ریپریمانڈ بھی کیا, ان کو کہا بھی کہ یہ آپ نے غلط کام کیا ہے. تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بلیورز مومنین کے ساتھ بہت نزدیک تھے اور نزدیک رہتے بھی تھے, اور وہ کبھی بھی سست نہیں ہوئے, کہیں بھی سلو نہیں ہوئے, کہیں بھی لیزی نہیں ہوئے کہ وہ اپنی ورشپ کو کبھی بھی مس کریں, اور نہ انہوں نے کوئی بھی کیمپین, کوئی بھی ایکسپیڈیشن مس کی. تو پرٹیکولرلی ان کی جو ریلیشن شپ تھی جو کہ ان کی اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان, جنہوں نے جو ان کے پروٹیکشن میں, ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروٹیکشن میں سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ بھی آپس کی جو ریلیشن شپ تھی صرف اور مسلمانوں سے نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور زیادہ بڑھتی چلی گئی. جیسے ہی دن گزرتے گئے بہت زیادہ ان کی آپس کی ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی گئی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, تو امیڈیٹلی اس وقت, یعنی ابھی 11th ایئر آف ہجرہ تھی, کہ اس میں ان کو بہت ساری کانسپریسیز کو فیس کرنا پڑا. یعنی آپ کو یاد ہے جو ردہ کے وارز آئے تھے, ردہ کی بیٹلز آئی تھی, یعنی اس میں جو لوگ اپوسٹیٹس تھے اور جنہوں نے کلیم کیا تھا کہ ہم پروفٹ ہیں, اس قسم کی جنگیں سٹارٹ ہو گئی, اس قسم کی کانسپریسیز سٹارٹ ہو گئی. اسی میں بیٹل آف یمامہ ہوا تھا. سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان فورس میں, مسلمان فوج میں وہ بھی دونوں شامل تھے. جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو کافی سیٹ بیک ہونے لگا. مسلمان جو ہے وہ اس لیے سیٹ بیک تھا کہ وہ لوگ ایز انڈیویجولز آ کے لڑ رہے تھے, تو ان کے آپس میں کوئی سولیڈیرٹی نہیں تھی جو کہ مسنگ تھی. ابو حذیفہ اور سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کیا, ان دونوں نے آپس میں ایسے بغل گیر ہوئے, ایک دوسرے کو امبریس کیا, اور انہوں نے ایک وعدہ کیا, ایک پلیج لیا, ایک واو لیا کہ ہم اسلام کے راستے میں شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا تو, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا مسلمانوں کو, ابو حذیفہ نے زور سے کہا, یا اہل القرآن, اے قرآن کے لوگوں, اڈورن دا قرآن ود یور ڈیڈس, قرآن کو بیوٹیفائی کرو, قرآن کو اپنے اعمال سے سجاؤ. تو اور اس پہ پھر سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی, اس کو فلیش کرتے ہوئے وہ سیدھا چلے گئے. مسلمہ, آپ کو یاد ہے مسلمہ کون تھا؟ مسلمہ دا کذاب, جو کہ اپنے آپ کو پروفٹ کہہ رہا تھا. تو اس کی فوج میں جا کے اس نے ایک, کہتے ہیں نا, ایک آندھی طوفان کی طرح, ورلڈ ونڈ کی طرح گھس گئے, اور انہوں نے اپنی تلوار ہلائی اور اندر گھس گئے. اور پھر انہوں نے یہ تلوار ہلاتے ہلاتے کہا کہ کیسے پیتھیٹک سچویشن ہے, آپ لوگ کیسے پیتھیٹک پروٹیکٹرز ہیں قرآن کے. میں کتنا نہیں, دوسروں کو نہیں کہا, اپنے آپ کو کہا کہ میں کیسا پیتھیٹک پروٹیکٹر ہوں قرآن کا, کہ اگر مسلمان میری طرف سے اٹیک, مطلب لوگ مسلمانوں کو اٹیک کر دیں میری ڈائریکشن سے, مطلب میرے طرف سے اٹیک کریں, اس سے اچھا میں آگے جاؤں, میں اپنی قربانی دے دوں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ خالد بن ولید نے کمانڈ لے لیا اور انہوں نے مسلمانوں کو ری گروپ کیا, اور اس میں بہت زیادہ آپس میں تعاون ہو گیا, کوآرڈینیشن ہو گئی, کوآپریشن ہو گئی. تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مہاجرین کا جھنڈا دیا, تو جھنڈا دیا, اور وہ جھنڈا لے کے آگے جا رہے تھے. اور آپ کو یاد ہے جو جھنڈا لے کے جا رہا ہوتا ہے لوگ سب اس کے پیچھے آتے ہیں. تو پہلے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, اور پھر سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, ظاہر جھنڈا لیتے وقت ان کے ہاتھوں کو پہلے کٹ آف کر دیا, لیکن وہ پھر بھی فلیگ کو پکڑ کے چلتے رہے. اور بہت سارے جو اسٹیٹس ہیں انہوں نے پھر سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اٹیک کر دیا, اور وہ گر پڑے. جب وہ گر پڑے اور
उधर ही मतलब थोड़ी उनमें अभी तक जान थी, क्योंकि अभी जंग के खतरों में होने में थोड़ा सा टाइम था। जंग कब खत्म हुई? जब मुसैलमा द कज़्ज़ाब जो है, मुसैलमा द लायर था, जब उसकी डेथ हो गई। तो फिर जब लोग अभी मतलब वो मर गया, मुसैलमा द कज़्ज़ाब जो है वो मर गया, तो मुसलमान जो हैं वो आपस में देख रहे थे कि हमारे शुहदा कहाँ पर है, कौन जिंदा है, कौन शहीद हो गया। तो जब वो जा रहे थे तो ढूंढ रहे थे, तो उसमें उनको सालिम रदी अल्लाह ताला अन्हु नजर आए, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। तो उन्होंने इस आखिरी सांस लेते लेते भी पूछा कि अबू हुज़ैफा किधर हैं, अबू हुज़ैफा को क्या हुआ? उनको बताया गया कि वो आपके नज़दीक ही हैं, यहीं पर उनकी शहादत हुई है। उस पे सालिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने स्माइल किया, एक हल्की सी स्माइल थी, और उसके बाद वो बात नहीं कर सके। दोनों ने ये रियलाइज कर लिया था जो उन्होंने होप किया था, यानी जो उन्होंने विश किया था, जो उन्हें डिजायर थी उनकी कि हम दोनों अल्लाह की राह में शहीद हो जाएंगे, दोनों अल्लाह की राह में शहीद हो गए। दोनों इकट्ठे इस्लाम में आए, दोनों इकट्ठे रहे, दोनों इकट्ठे शहीद हो गए, दोनों इकट्ठे यहाँ थे, और दोनों इकट्ठे इंशाल्लाह आखिरत में भी होंगे। जो इतने बड़े ये बिलीवर थे सालिम रदी अल्लाह ताला अन्हो, जब ये फौत हो गए तो इस पे खलीफा शहीद हो गए। तो खलीफा उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उनके मरते वक्त, जब वो मर रहे थे, तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जब खुद फौत हो रहे थे, और याद है उनको अभी कोई अपना खलीफा चुनना था, उन्होंने क्या कहा था? याद है आपको, हमने पढ़ा था कि अगर सालिम अभी अलाइव होते तो मैं उनको अपना सक्सेसर अपॉइंट करता। याद है फिर उन्होंने क्या किया था? उन लोगों ने 6 लोगों को किया था। तो वो उस वक्त यही कह रहे थे कि अगर सालिम अभी जिंदा होते तो मैं उनको अपने बदले अपॉइंट करता एज माई सक्सेसर, यानी एज द नेक्स्ट खलीफा। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला सूरह हुजरात में फरमाते हैं, सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आया नंबर 13, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अनफुसकुम इन्नल्लाह अलीमुल खबीर। क्या मतलब? या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना बेशक मैंने, खलकनाकुम हमने तख्लीक दी, हमने पैदा किया, मिन ज़करिन व उन्सा यानी आपको एक मेल और एक फीमेल से, वजअलनाकुम और हमने आपको बनाया, शुऊबन यानी हमने आपको वक़बाइला हमने आपको ट्राइब्स बनाए और लोगों में तकसीम किया। किस लिए आपको लोगों के ये ट्राइब्स बनाए? इसलिए नहीं कि एक दूसरे पे आप फ़ौक़ियत करो, लितआरफू ताकि आप एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को जान सको, एक दूसरे से तारुफ आपका हो सके, एक दूसरे को आप लोग पहचानो। इन्न अक्रमकुम, आप जो भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, वो कोई बहुत मुअज़्ज़िज़ हो या ना मुअज़्ज़िज़ हो या जो भी हो, तो आप जिस कबीले को से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप में से इन्न अक्रमकुम, आप में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला कौन होगा? इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा राइचस कौन होगा? वो कहते हैं अत्क़ाकुम, जो आप लोग सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला होगा, जो कि सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी होगा। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, यानी हमें तो नहीं मालूम कौन सबसे ज़्यादा राइचियस है, कौन सबसे ज़्यादा कौन मुत्तकी है, हमें ये मालूम ही नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को ही मुत्तकी समझते हैं और सब दूसरों को नहीं समझते हैं। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं अलीम हूँ, मैं खबीर हूँ, मुझे मालूम है कि आप में से कौन सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, और मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त उसी की है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। तो आज हमने ये ख़त्म कर लिया। अगर कोई सवाल है तो बता दें। अल्लाह का शुक्र है, मैं समझ रही थी ये पूरा नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी हो गया, सालिम और अबू हुज़ैफा का भी हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सब समझ में आ गया? सब क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को मिलते हैं, नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलते हैं। इस थर्सडे को भी शायद मैं स्टार्ट ना कर सकूं। परसों मैंने काफ़ी नोट्स तैयार कर लिए, मतलब ज़्यादा नहीं है नोट्स, आप ये मत समझे कि बड़ा कोर्स है। कोर्स बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है अरबिक का, लेकिन उसको प्रॉपर फॉर्मेट में डालना, आपको अरबिक लिखना और करना सब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। प्लस मैंने आपको बताया मूव भी करने, इंशाल्लाह ताला अब हम इंशाल्लाह अगर इस थर्सडे को नहीं तो नेक्स्ट थर्सडे से कोशिश करते हैं इंशाल्लाह हम लोग शुरू करने चले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.